نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی آج الحمدللہ ہم رمضان المبارک جس کے ہم انتظار میں یہاں بیٹھے تھے اس کو مرحبا کہنے کے لیے، تو آج ہم اس میں داخل ہو چکے الحمدللہ۔ تو آج ہم کچھ تھوڑی سی رمضان المبارک کے بارے میں تھوڑی سی پہلے بات کر لیتے ہیں، پھر اپنا پارہ نمبر 7 شروع کریں گے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خصوصی رحمتیں نازل کرتا ہے، شیاطین کو قید کر کے اپنے بندوں کو نیکی کی رغبت دلاتا ہے۔ یعنی ہم عام طور پہ کہتے ہیں نا کہ شیطان آڑے آ گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ہماری حجت جو ہے یہ بھی ختم کر دی اس مہینے میں، خاص طور پہ کہ شیطان کو قید کر دیا تاکہ ہم بھلائی کا کام کریں اور ہمارے لیے بھلائی کا کام کرنا اور آسان ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحقیق تمہارے پاس ایک مہینہ رمضان آتا ہے، اس لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، اس میں ایک ایسی رات آتی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، جو اس کی بھلائی سے محروم رہا تحقیق وہ محروم رہ گیا۔ ایک اور روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تحقیق تمہارے پاس ایک مہینہ رمضان آیا جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت کے خزانے تو بھرے ہوئے ہیں اور ان رحمتوں کا نزول بھی ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں رحمتیں مسلسل نازل بھی کر رہا ہوں، لیکن وہ کون سا طریقہ ہے جس سے ہم اللہ کی رحمت کے مستحق قرار پائیں۔ ہم ایک مثال لیتے ہیں کہ جیسا بل گیٹ ہے، ٹھیک ہے، ہم جانتے ہیں اس کو، اور وہ مائکروسافٹ کی جانکاری کی وجہ سے ساری دنیا میں مشہور ہے اور بہت زیادہ اس کے پاس دولت بھی ہے، اس کے خزانوں سے بھی بہت زیادہ لوگ بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں کیونکہ اس نے چیریٹی کے بہت سارے کام کیے۔ لیکن کیا وہ ہمیں پہنچ رہا ہے فائدہ؟ بہت ساری دنیا اٹھا رہی ہے فائدہ، ہم بھی یہاں پہ دنیا میں ہی ہیں، کیا ہمارے تک وہ خزانے پہنچ رہے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم ان خزانوں سے کیوں نہیں حصہ لے سک رہے؟ کیونکہ وہ ہمیں جانتا نہیں ہے، اور ہم اسے جانتے ہیں لیکن وہ ہمیں جانتا نہیں ہے کہ وہ ہمیں وہ خزانہ پہنچائے۔ وہ ہمیں جو اس کو جانتے ہیں اور جو ان کو جانتے وہاں پہ وہ سب چیریٹی ان کو مل رہی ہے، ہمیں وہ جانتا نہیں ہے۔ اس مثال سے ہم سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کی تو خیر جو ہے وہ ہم اور اس کے جو خزانے ہیں وہ وسیع ہیں، اور اس کی رحمتیں جو ہیں وہ لٹ رہی ہیں، ہر طرف لٹا رہا ہے وہ، لیکن ہمیں کب ملیں گی؟ ہمیں کب ملیں گی ان میں سے؟ کب ہمیں حصہ ملے گا؟ جب ہمارا تعلق جو ہے نا وہ اللہ سے جڑ جائے گا۔ یہ تو بندے کی مثال تھی نا، تو اللہ تعالیٰ تو وہ تو سب کو نہیں دے رہا، وہ تو کچھ لوگوں کو دے رہا ہے، اور جو جانتے ہیں اس کو، اور جو اس کو جانتا ہے اس کو دے رہا ہے۔ لیکن اللہ کیا ہے، اس کے خزانے کھلے ہوئے ہیں، وہ لٹا رہا ہے اپنے خزانے، اور ہم اس خزانوں میں سے کب اپنا حصہ لیں گے؟ جب ہم اللہ کے ساتھ جڑ جائیں گے اور اللہ سے ہمارا تعلق قائم ہو جائے گا، اللہ ہم سے راضی ہو جائیں گے، اور ہم اللہ کو یاد کریں گے اور اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِی أَذْكُرُکُم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو یہ ہے وہ معاملہ جب ہمیں اللہ کے خزانوں سے اس کی رحمت حاصل ہوگی۔ تو اس کے علاوہ ہم یہ ہے کہ رمضان اور اس کی رحمتوں سے فائدہ تب اٹھا سکتے ہیں جب ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں اور ایسے کام کریں جس سے رحمت نازل ہو۔ اچھے کام کیجئے تاکہ ہم اللہ کی رحمت میں سے حصہ پا سکیں، اور عبادات کو بہتر کرنا ہے ہم نے، اور صدقہ خیرات جو ہے وہ ڈیلی کرنا ہے، اور دوسروں کی مدد کریں، سلام کرنے میں پہل کریں، اور جو ہے مسکراہٹ اور سبقت لے جانے میں بھی پہل کریں، اور مسکراہٹ سے دوسروں کے مطلب دوسروں کے ساتھ مسکراہٹ سے پیش آئیں اور اس میں سبقت لے جائیں۔ اس طرح ہمیں دعا بھی پڑھنی چاہیے۔ کون سی دعا پڑھنی ہے ہم نے؟
या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस अस्लिह ली शअनी कुल्लहा फला तकिलनी इला नफ्सी तरफत आइन। तर्जुमा है, ए जिंदा और कायम रहने वाले, मैं तेरी रहमत के सबब तुझे याद करती हूँ और मेरे सब कामों की इस्लाह फरमा दे, और पलक झपकने के तक भी मेरे नफ्स के हवाले मुझे ना कर। प्लीज 233351444053 अपना प्लीज माइक म्यूट कर लीजिए, सब बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं। नफ्स के हवाले ना कर। नफ्स के हवाले होने से क्या मुश्किल है कि अगर हमें अल्लाह ताला एक लम्हे के लिए भी इंसान को नफ्स के हवाले कर देता है ना, तो होता क्या है कि इंसान फौरन बुराई की तरफ धकेल दिया जाता है। तो इंसान को बुराई की तरफ जाते हुए जरा देर नहीं लगती। तो अल्लाह से हमें क्या दुआ करनी है कि या अल्लाह हमें हमारे नफ्स के हवाले ना करना। पारा नंबर 7 है हमारा कि जो शख्स, इसका जो पहले हमने पारा नंबर 4 में जो पढ़ा था कि थर्ड में हमने पढ़ा था फजीलत के बारे में, फोर में हमने पढ़ा था मोहब्बत के बारे में, और फिफ्थ में हमने क्या पढ़ा था, अल्लाह की जो मोहब्बत है वो कैसे हासिल होती है ना, कि अपनी चीज, महबूब चीज जो है वो देने के बाद। तो आज हमारा 7वां जो है उसके अंदर ये है कि जो शख्स जितनी तवज्जो के साथ हक बात सुनेगा, जितनी तवज्जो हम हक बात पे देंगे वो उसी कदर असर लेगा। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, अपनी नीयतों को खालिस करना है। अल्लाह के लिए अपनी नीयत को खालिस कर ले ताकि हमारी नीयत खालिस हो जाए, और फिर हम अपनी तस्बीह दोहरा लेते हैं ताकि हम अपने पारे का आगाज करें। सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। आमीन। जो शख्स जितनी तवज्जो के साथ हक बात को सुनता है वो उस कदर असर लेता है और वो कलाम उसके अंदर उतर जाता है, उसके दिल के तारों को छेड़ देता है, जिसकी वजह से उसकी आंखों में से आंसू बह निकलते हैं, आंसू की बरसात लग जाती है। वो बोल उठते हैं वो इन लोग कि ए परवरदिगार, हम ईमान लाए और हमारा नाम गवाही देने वालों में लिख दे। यानी वो फौरन ईमान ले आते हैं और वो कहते हैं व इज़ा समिउ मा उनजिला इला रसूली तरा आयुनहुम तफीदु मिनल दमई मिम्मा अरफु मिनल हक यकूलून रब्बना आमन्ना फक्तुबना मशाहिदीन वमा लना ला नुमिनु बिल्लाहि वमा जाअना मिनल हक वनतमउ वनतमउ अन युदखिलना रब्बुना मअल कौमिस सालिहीन। जब वो इस कलाम को सुनते हैं जो रसूल पर उतरा है, तो तुम देखते हो कि हक शनासी के असर से उनकी आंखें आंसुओं से तर हो जाती हैं। वो बोल उठते हैं कि परवरदिगार, हम ईमान लाए, हमारा नाम गवाही देने वालों में लिख ले। और वो कहते हैं कि आखिर क्यों ना हम अल्लाह पर ईमान लाएं और जो हक हमारे पास आया है उसे क्यों ना मान लें, जबकि हम इस बात की ख्वाहिश रखते हैं कि हमारा रब हमें सालेह लोगों में शामिल करेगा। उनके इस कौल की वजह से अल्लाह ने उनको ऐसी जन्नतें अता की हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं और वो उनमें हमेशा रहेंगे। ये जजा है नेक रवैया इख्तियार करने वालों के लिए। रहे वो लोग जिन्होंने हमारी आयात को मानने से इनकार किया और इन्हें झुटलाया, तो वो जहन्नुम के मुस्तहिक हैं। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, जो पाक चीजें अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल की हैं उन्हें हराम ना कर लो। फिर हमारे लिए दोबारा से इसको अल्लाह ताला रिपीट कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि इंसान की बात उसको जन्नत या जहन्नुम में ले जाती है, कि इंसान की जो बात है वो उस जरिया बनती है उसको जन्नत या जहन्नुम में ले जाने का। अच्छी बात, अच्छी गुफ्तगू अल्लाह की मगफरत का सबब बनती है और जन्नत को वाजिब कर देती है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलाम को आम करना और अच्छा कलाम करना ऐसे अमाल हैं जो बख्शिश को वाजिब कर देते हैं, अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। हानी बिन यजीद कहते हैं, मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
کون سی چیز جنت کو واجب کر دیتی ہے. اور جنت کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ نے اپنی جنت کو رحمت کہا ہے. اللہ نے اپنی جنت کو کیا کہا ہے؟ رحمت کہا ہے. تو میری رحمت ہے تیرے ذریعے جسے میں چاہوں مالا مال کر دوں. لہٰذا رمضان کا مہینہ اس جنت کو پانے کا مہینہ ہے. لہٰذا ہم نے یاد رکھنا ہے کہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے، نیند اور تھکاوٹ کی وجہ سے ایک چڑچڑا پن انسان کے اندر آ جاتا ہے. یہ جب بہت زیادہ بھوک پیاس لگی ہو تو چڑچڑا انسان ہو. لہٰذا اچھی گفتگو کافی مشکل کام ہو جاتا ہے. تو ضروری ہے کہ اس نقطے کو یاد رکھنا ہے، چاہے خود پر کچھ بھی گزر رہا ہو، اپنی گفتگو کو متاثر نہیں ہونے دینا. حق بات، عمدہ اور اچھی بات کرتے رہنا ہے، کیونکہ اس سے کیا ہے؟ جنت واجب ہو جاتی ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بس تم عمدہ کلام اور کھانا کھلانے کو لازم پکڑو. ایک اور حدیث میں ہے کہ جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کا اندرونی حصہ باہر سے نظر آتا ہے اور بیرونی حصہ اندر سے نظر آتا ہے. ایک دیہاتی نے کہا اللہ کے رسول یہ کس کے لیے ہے؟ فرمایا یہ اس شخص کے لیے ہے جو اچھی بات کرے، کھانا کھلائے اور جب رات کو لوگ سو رہے ہوں تو صرف اللہ کی عبادت کرے. تو یہ تینوں کام ہمیں کیا کرنے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ کرنے ہیں. اور ویسے ہی اب رمضان کا مبارک مہینہ ہے تو الحمدللہ شیطان بھی قید ہے. ٹھیک ہے، ہم شیطان کی بھی حجت نہیں لے سکتے. تو اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم ان تینوں کاموں کو بہت زیادہ کرنا ہے. رمضان میں ایک طرف احسن الحدیث یعنی قرآن پاک کو پڑھیے اور دوسری طرف احسن القول منہ سے نکالیے، اچھی بات. تو کیونکہ ہم نے پہلے ہی پارے میں پڑھ لیا تھا کہ لوگوں سے اچھی بات کرو، سٹارٹ ہی اس چیز سے ہم نے کیا تھا. تو یہاں پر ان کی اچھی بات کیا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے. تو پھر ایمان لا کر کیا کرنا ہے؟ عمل صالح کرنا ہے. پھر دوسروں کو بھی کیا کرنا ہے؟ نیک کام کی ترغیب دینی ہے اور لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے چلنا ہے. چاہے پھر ہمیں اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں شاہدین میں لکھ لے. فاکتبنا مع الشاہدین، ابھی ہم نے اوپر آیت پڑھی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں شاہدین میں لکھ لے. پھر مزید تاکید کے ساتھ کہ ان کی اچھی گفتگو کیا ہے؟ صالح لوگوں کا ساتھ، نیک لوگوں کی دوستی، یہ ہے صالح لوگوں کا ساتھ. تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ کوشش کرنی ہے کہ ہمیں نیک لوگوں کے اندر بیٹھنا ہے، نیک لوگوں کے اندر ان کی صحبت اختیار کرنے کی کوشش کرنی ہے. اور حد سے تجاوز نہ کرو، اللہ کو زیادتی کرنے والے سخت ناپسند ہیں. جو لوگ حلال طیب رزق اللہ نے تم کو دیا ہے اسے کھاؤ پیو اور اس خدا کی نافرمانی سے بچتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو. حلال کھانے کے ساتھ ساتھ اللہ کا ڈر. اگر اللہ کا ڈر انسان میں آ جاتا ہے تو وہ دوسروں کا مال چھین کر نہیں کھاتا. ہم نے پیچھے پڑھا ہے اپنے مالوں کو باطل طریقے سے مت کھاؤ. تو یہی بات ہے، باطل طریقوں سے کھانا کہ دوسروں سے چھین کر نہیں کھانا. تو جب ہمارے اندر تقویٰ ہوگا تو ہم دوسروں کے مال جو ہے وہ چھین کر نہیں کھائیں گے. تم لوگ جو محمل قسمیں کھا لیتے ہو ان پر اللہ گرفت نہیں کرتا، مگر جو قسمیں تم جان بوجھ کر کھاتے ہو. یہ بہت اہم بات آگے آ رہی ہے، اس کو غور سے انڈر لائن بھی کر لیجئے. تم لوگ جو محمل قسمیں کھا لیتے ہو ان پر اللہ گرفت نہیں کرتا، مگر جو قسمیں تم جان بوجھ کر کھاتے ہو ان پر ضرور تمہارا مواخذہ ہوگا. ایسی قسم توڑنے کا کفارہ یہ ہے. ہم نے تو کبھی غور ہی نہیں کیا کہ ہم نے کبھی قسم بھی کھائی ہوئی ہے. اور اس کا کفارہ دیکھیں، 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلانا جو تم اپنے بال بچوں کو کھلاتے ہو، یا انہیں کپڑے پہناؤ، یا غلام آزاد کرو. جو اس کی استطاعت نہیں رکھتا تو وہ 3 دن کے روزے رکھے. ٹھیک ہے، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جبکہ تم قسم کھا کر توڑ دو. اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو، اس طرح اللہ اپنے احکام تمہارے لیے واضح کرتا ہے، شاید کہ تم شکر گزار بنو. تو اس لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ قسم کھانے کا ہمارے پاس قسم کھا کے توڑنے کا علم اب آ گیا ہے. اب ہم نے یہ نہیں کہہ سکتے کہ سوری مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، میں نے قسم کھا تو مجھے کسی چیز کا علم نہیں. اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ عمل کا پوائنٹ ہے ہمارے. ہم نے ایک تو ایویں قسمیں نہیں کھاتے رہنا کہ فوراً چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر قسمیں نہیں کھانی، اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی پکی قسم کھا لی ہے تو پھر اگر وہ
ٹوٹ جاتی ہے اور غلط قسم ہے اگر وہ، تو اس کا کفارہ سیدھا سیدھا بتا دیا ہے کہ 10 لوگوں کو کھانا کھلائیں جو آپ اپنے گھر میں کھلاتے ہیں، یا کپڑے پہنائیں، یا ایک غلام آزاد کریں۔ اگر یہ سب کچھ نہیں کر سکتے تو کیا کریں؟ 3 دن کے روزے رکھیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہ شراب اور جوا اور یہ آستانے اور پانسے، یہ سب گندے کام ہیں، شیطانی کام ہیں، ان سے پرہیز کرو، امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے، شیطان کیا چاہتا ہے کہ جوئے اور شراب کے ذریعے سے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے اور تمہیں خدا کی یاد سے اور نماز سے روک دے۔ اب دیکھیں یہ پہلے بھی پیچھے پاروں میں بھی بتایا گیا، پھر بات ریپیٹ ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ کتنی امپورٹنٹ ہے۔ ہم تو گھر میں رہتی ہیں، باہر جو کچھ دنیا میں مردوں میں ہو رہا ہے یہ سب کچھ عام چیزیں چل رہی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شراب سے بچو کیونکہ اس سے ہر شر کا دروازہ کھلتا ہے۔ شراب کیا ہے؟ ہر شر کا دروازہ کھولتی ہے۔ اس کے بعد جھوٹ، زنا، حرام مال کمانا، بہت ساری خرابیاں شراب کی وجہ سے ہی پائی جاتی ہیں۔ پھر اس کی وجہ سے انسان اللہ کے ذکر سے بھی رک جاتا ہے، جس کے آگے جس کا آگے ذکر بھی آئے گا کہ جوا یعنی بغیر کوشش کے اور بغیر محنت کے جو ایزی منی ہے، وہ راتوں رات امیر بن جانا، پھر یہ چیزیں حاصل کرنا جو ہے وہ سب کیا ہے؟ یہ سب کچھ شیطان کے کھیل ہیں، یہ شیطانی کام ہے۔ اور شیطان کیا چاہتا ہے کہ وہ تمہارے درمیان آپس کے اندر عداوت بغض پیدا کر دے، حسد پیدا کر دے۔ تو شیطان چاہتا ہے کہ تمہیں جو نیکی کے مواقع ہیں نا تمہارے پاس، وہ سارے انسان کے گم ہو جائیں۔ نمبر 1 کیا ہے؟ نماز، اور نمبر 2 کیا ہے؟ اللہ کا ذکر۔ تو اس سے پتا چلتا ہے کہ نماز تو اپنی جگہ نماز ہوتی ہے، اللہ کا ذکر یعنی تسبیحات جو ہے وہ علیحدہ بات ہے، کہ ایک ہے نماز ذکر ہو گیا، اور ساتھ یہ کیا ہے کہ اللہ کا ذکر، کہ نماز کے علاوہ بھی ہمیں تسبیحات کا اہتمام کرنا ہے، دن رات ہمیں اپنی تسبیحوں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص نشے کی وجہ سے یعنی صرف شراب نہیں، کسی بھی چیز کا نشہ، یہ پہلے چیزیں تھی کہ اور چیز مہیا کوئی نہیں تھی، شراب اور جوا ہی تھا، لیکن اب کیا ہے کہ مثلا پلے اسٹیشن بھی نشہ ہے، میسجنگ بھی، کیوں مطلب وہ بھی نشہ ہے، کسی چیز کی بھی ایڈکشن، کہ آپ جس چیز کے بغیر 10 منٹ نہ گزارا کر سکتے ہو وہ ایڈکشن میں آ جاتی ہے۔ تو یہ سارے کیا ہے؟ اسی کیٹیگری میں جاتے ہیں جس میں شراب اور جوا جاتا ہے۔ تو مختلف ایڈکشن کے مختلف مظاہر ہیں۔ پہلے صرف شراب اور جوئے کی ایڈکشن ہوتی تھی، اب مختلف لوگوں کی وجہ سے مطلب مختلف چیزوں کی وجہ سے مختلف ایڈکشنز ہو گئی ہیں۔ اپنی نمازیں اور عبادات ہم جو ہیں اور فرائض جو ہیں ہم ان کی وجہ سے گوا دیتے ہیں۔ کئی دفعہ ہم فون پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو کئی گھنٹے گزر جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم نے ایک سائٹ کھولی تو کہاں سے کہاں پہنچ گئے، وقت کہاں سے کہاں چلا گیا، نماز چلی گئی۔ تو یہ سب دیکھیں شراب کیا کرتی ہے؟ انسان کو مدہوش کر دیتی ہے، اور وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، اور اگر پڑھے بھی تو وہ صحیح ادا نہیں کر سکتا۔ تو یہاں پہ کیا ہے؟ ہم فونوں میں لگے ہوئے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہماری نماز کون سی چلی گئی کون سی رہ گئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص نشے کی وجہ سے ایک نماز چھوڑ دے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے اس کے پاس دنیا اور اس کی ساری نعمتیں تھیں جو اس سے چھین لی گئی ہیں۔ ذرا سوچیں کہ ہم ایک گھر میں چیزیں اکٹھی کر کے، نوکری حاصل کر کے، بچے پڑھا کے، ہم سمجھتے ہیں ہمیں ساری نعمتیں مل گئی، تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کی دنیا اور اس دنیا میں ساری نعمتیں وہ سب چھن گئی۔ تو دنیا اور اس کی ساری نعمتیں جن کا تصور بھی نہیں ہم کر سکتے وہ ان سے چھن جاتی ہیں۔ تو 4 نمازیں جو بندہ چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے برحق ہے اسے تینات الخوال میں سے کچھ پلائے گا۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تینات الخوال کیا چیز ہے؟ فرمایا اہل جہنم کا نچڑا ہوا خون اور پیپ، اس لیے خود کو دوسروں کو نشے سے بچانا ہے ہم نے، اور نمازوں کی طرف رغبت دلانی ہے۔ اس طرح جوا برا ہے، جوئے کی دعوت دینا، لاٹری کے ٹکٹ بیچنا، یا اس قسم کی کسی بھی چیز کی خبر بھی سنانا، ایک یہ کہ بیچنا اور دوسرا کسی کو اس طرف لگانا، خبر بتانا کہ فلانی جگہ لاٹری کے ٹکٹس ہیں وہ لے لو، تو یہ بھی اسی چیز میں آتا ہے۔
رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے ساتھی سے کہا کہ آؤ جوا کھیلیں اسے چاہیے کہ صدقہ کرے، یہ اس بول بات کا کفارہ ہے کہ اس نے صرف ابھی کھیلا نہیں، کیا نہیں وہ کام، اس نے یہ کہا آؤ جوا کھیلیں۔ ہم اکثر اپنے گھروں میں دیکھیں، ہم لوڈو کھیلتے ہیں نا تو بچے مذاق میں کرتے ہیں، مذاق مذاق میں بھی یہ لفظ بول جاتے ہیں، تو اس کا بھی صدقہ ادا کرنے کو کہا گیا ہے۔ تو اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ جب ہم بولتے ہیں تو اس میں جو کچھ غلط سلط باتیں ہو جاتی ہیں تو اس سے دل کیا ہوتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہم ایویں نہیں اندر سے پریشان ہوتے، کئی دفعہ ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمارے دل جو ہے وہ بڑے مدھم ہو جاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، اور بظاہر ہم کہہ رہے تھے ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہم تو ٹینشن میں نہیں ہیں، لیکن ہمیں کیا ہے، اندر سے کچھ چیز ہے۔ تو وہ یہ چیز ہے کہ جو غلط سلط باتیں ہمارے منہ سے نکلی ہوئی ہوتی ہیں وہ ہمارے دلوں کو پریشان کر دیتی ہیں۔ تو ان کا علاج کیا ہے، صدقہ کرنا۔ جب آپ کے اوپر ایسی کیفیت ہو تو آپ فوراً صدقہ کر دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو خاص طور پر صدقہ کی تلقین کی ہے۔ اس کی دو وجوہات ہیں، اس کی دو وجوہات ہیں، یہ ایک تو تم لان تان بہت کرتی ہو اور زبان کا غلط استعمال کرتی ہو، تو اس کا کفارہ کیا ہے، صدقہ۔ اچھی بات کے بعد جنت جو ہے اچھی بات کے بعد جنت ملے گی اور بری کے بعد جہنم، تو دنیا میں اس بات کا کفارہ ادا کر کے جائیں، جس کا دل دکھایا ہے اس سے معافی مانگ کے جائیں، کوئی بری بات کی ہے تو اللہ سے معافی مانگ لیں تاکہ ہماری جان جو ہے وہ آگے نہ پکڑی جائے، چھٹ جائے ہماری جان۔ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے، یہ شیطان کا کام ہے، اور تمہیں خدا کی یاد سے یعنی نماز سے روک دے۔ پھر کیا تم ان چیزوں سے باز رہو گے؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو اور باز آ جاؤ۔ لیکن اگر تم نے حکم عدولی کی تو جان لو کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بس صاف صاف حکم پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ نیک عمل کرنے کے لیے اللہ کی معرفت حاصل کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہی ذمہ داری تھی کہ انہوں نے ہمیں اللہ کا دین پورا پورا ہمیں پہنچا دیا۔ جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کرنے لگے، انہوں نے پہلے جو کچھ کھایا پیا تھا اس پر کوئی گرفت نہ ہوگی، بشرط یہ کہ وہ آئندہ ان چیزوں سے بچے رہیں جو حرام کی گئی ہیں، اور ایمان پر ثابت قدم رہیں اور اچھے کام کریں۔ پھر جس چیز سے روکا جائے اس سے رکیں، اور جو فرمان الہی ہو اسے مانیں، پھر خدا ترسی کے ساتھ نیک رویہ رکھیں۔ اللہ نیک کردار لوگوں کو پسند کرتے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تمہیں اس شکار کے ذریعے سے سخت آزمائش میں ڈالے گا جو بالکل تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کی زد میں ہوگا، یہ دیکھنے کے لیے کہ تم میں سے کون اس سے غائبانہ ڈرتا ہے۔ پھر جس نے اس تنبیہ کے بعد اللہ کی مقرر کی ہوئی حد سے تجاوز کیا اس کے لیے دردناک سزا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، احرام کی حالت میں شکار نہ مارو، اگر تم میں سے کوئی جان بوجھ کر ایسا کر گزرے تو جانور اس نے مارا ہو اس کے ہم پلہ ایک جانور اسے مویشیوں میں سے نظر دینا ہوگا۔ پہلے ہم نے صرف پڑھا تھا کہ حج کے دوران شکار نہیں کرنا، اب اس کے بارے میں آگیا کہ اگر ہو جاتا ہے آپ سے کہ غلطی سے اگر آپ شکار کر بیٹھتے ہیں تو کیا کرنا ہے، ایک اسی طرح کا ایک جانور جو ہے وہ نظر کرنا ہے، یعنی قربانی کرنی ہے اس کی، اس کو دینا ہے، جس کا فیصلہ تم میں سے دو عادل آدمی کریں گے، اور یہ نذرانہ کعبہ پہنچایا جائے گا، یا نہیں تو اس گناہ کے کفارے میں چند مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، یا پھر کیا ہے، اس کے بقدر روزے رکھنے ہوں گے تاکہ اپنے کیے کا مزہ چکھو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری جو سزائیں ساتھ ساتھ رکھی ہیں نا، یہ اس لیے رکھی ہیں کہ انسان جو ہے نا وہ سوچ سمجھ کے قدم اٹھائے، بے لگام نہ ہو۔ یہ حدود مقرر کر دی نا کہ انسان اپنی حد میں رہے اور ہر وقت اللہ کے احکامات کو سمجھے، اور اگر اس سے غلطی ہو جائے تو پھر اس کا کفارہ بھی ادا کرے۔ پہلے جو کچھ ہو چکا اسے اللہ نے معاف کر دیا، لیکن اب اگر کسی نے اس حرکت کا اعادہ کیا تو اس سے اللہ بدلہ لے گا۔ اللہ سب پر غالب اور بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، یہ بھی اللہ کی صفت ہے۔ تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا، جہاں تم ٹھہرو وہاں بھی اسے کھا سکتے ہو اور قافلے کے لیے زیادہ راہ بھی بنا سکتے ہو۔
البتہ خشکی کا شکار جب تک تم احرام کی حالت میں ہو تو تم پر حرام کیا گیا، بس بچو اس خدا کی نافرمانی سے جس کی پیشی میں تم سب کو گھیر کر حاضر کیا جائے گا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی انسانوں کے لیے جو سمندر کا شکار ہے وہ حلال کر دیا، کیونکہ اگر سمندر کے راستے میں جائیں گے تو سمندر کے اندر تو جہاز کئی مہینوں تک چلتا ہے، تو پھر اگر کھانا کہاں سے کھائیں گے؟ تو خشکی میں تو جلدی پہنچ جاتے ہیں نا، خشکی میں باقی چیزیں بھی ارد گرد میسر ہوتی ہیں، لیکن سمندر میں تو کوئی ایسی چیز نہیں کوئی جو ادھر ادھر سے دکان سے لے کے بندہ کوئی کھا لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا بھی جو سمندر کی مچھلیاں ان کا جو شکار ہے نا، پانی کا شکار، وہ جائز کر دیا انسان کے لیے۔ اللہ نے مقام محترم کعبہ کو لوگوں کے لیے اجتماعی زندگی کے قیام کا ذریعہ بنایا، اور ماہ حرام اور قربانی کے جانوروں اور قلادوں کو بھی اس کام میں معاون بنا دیا، تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ آسمانوں اور زمین کے سب حالات سے باخبر ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے۔ خبردار ہو جاؤ، اللہ سزا دینے میں بھی سخت ہے اور اس کے ساتھ بہت درگزر اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ رسول پر تو صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے، آگے تمہارے کھلے اور چھپے سب حالات کا جاننے والا اللہ ہے۔ بار بار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو بات آ رہی ہے کہ ان کا کام پہنچا دینا ہے، ہم تک پہنچ گیا، یہ قرآن، یہ سنت، یہ احادیث ہم تک پہنچ گئی۔ تو اللہ سے بر دیکھے ڈرنا چاہیے، اس سے کیا ہے کہ اس سے انسانوں میں گناہ سے بچنے کا رویہ پیدا ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس چرواہے سے خوش ہوتا ہے جو پہاڑ کی چوٹی پر نماز کی اذان دیتا ہے اور نماز ادا کرتا ہے۔ اس پر اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اس بندے کو جو اذان دیتا ہے، نماز پڑھتا ہے، یعنی مجھ سے ڈرتا ہے۔ کیونکہ کیوں اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسا کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ وہ وہاں پر اکیلا ہوتا ہے، کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں ہوتا، اور نہ اس کو دکھاوے کی ضرورت ہوتی ہے کہ میں فلانے کو دکھا لوں کہ میں اللہ کا بہت برگزیدہ ہوں۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کس بندے کی مثال دے رہے ہیں، ایک چرواہا ہے جس کو کوئی نہیں دیکھ رہا، اور وہ مجھے بہت پیارا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ طریقہ اللہ کو یاد کرنے کا ہے کہ جہاں کوئی نہ ہو، جہاں کوئی نہ ہو، کوئی ساتھی نہ ہو، اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کو یاد رکھو۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے، یعنی اس شخص کے اللہ تعالیٰ نے سارے گناہ معاف کر دیے۔ تو اب دیکھیں ہمیں کیا ملتا ہے سبق کہ کیا کرنا اپنی تنہائیوں، ہم اب چوٹیوں پہ تو جا کے نہیں نماز پڑھ سکتے نا کہ چرواہوں کی طرح، تو ہمارا کیا تنہائیوں میں، اور تنہائیوں میں سب سے جو چیز ہے وہ یہ چیز ہے، ہمارے ہاتھ میں یہ ایک ایٹم بم ہے، یہ جو فون ہے، ہاں یہ فون جو ہے، یہ موبائل جو ہے، یہ ایٹم بم ہے۔ اگر ہم نے اس کو صحیح استعمال کیا تو ویل اینڈ گڈ، اور اگر اس کا استعمال غلط ہو گیا تو یہ ہمارے لیے بربادی کا سبب ہے۔ ہمیں نہیں شراب چاہیے، ہمیں نہیں جوا چاہیے، ہمیں نہیں چوری چکاری چاہیے، ہمارے لیے یہی بربادی کافی ہے اگر ہم نے اس کو صحیح استعمال نہ کیا۔ تو اپنی تنہائیوں کا بہت خیال رکھنا ہے کہ ہم تنہائی میں کیا کرتے ہیں۔ ہمیں اس موبائل کی ایک ٹچ کے اوپر ہر چیز موجود ہے، ٹھیک ہے، تو ہم نے اس کو کس لیے یوز کرنا ہے۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ پاک اور ناپاک بہرحال یکساں نہیں، خواہ ناپاک کی بہتات تمہیں کتنا ہی فریفتہ کرنے والی ہو، بس اے لوگوں جو عقل رکھتے ہو اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ایسی باتیں نہ پوچھا کرو جو تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہوں، لیکن اگر تم انہیں ایسے وقت پوچھو گے جبکہ قرآن نازل ہو رہا ہو تو وہ تم پر کھول دی جائیں گی۔ اب تک جو کچھ تم نے کیا اسے اللہ نے معاف کر دیا، وہ درگزر کرنے والا بردبار ہے۔ تم سے پہلے ایک گروہ نے اسی قسم کے سوالات کیے تھے، پھر وہ لوگ انہی باتوں کی وجہ سے کفر میں مبتلا ہو گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دعا سکھائی تھی کہ یہ دعا جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل کیا کرتے تھے، اور اکثر ان کی زبان پہ ہوتی تھی، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اس بک میں بھی آپ کے پاس موجود ہے۔ تو یہ دعا ہے، اللہ تو میرے لیے کافی ہو جا حلال کے ساتھ، اور مجھے اپنے فضل سے غنی کر دے اور ہر چیز سے بچا جو تیرے علاوہ ہے۔ تو ہمیں بھی یہ دعا جو ہے وہ بہت زیادہ کرنی چاہیے۔ زندگی میں انسان کو ہر جگہ پہ چوائسز کرنی پڑتی ہیں،
کہ کچھ نہ کچھ چوائس ضرور کرنی پڑتی ہے، یعنی برائی چھوڑ کر اچھائی کی طرف آنا پڑتا ہے. تو اللہ پاک ہے اور وہ پاک عمل کو پسند کرتا ہے. اللہ جو ہے وہ پاکی کو پسند کرتا ہے اور ہمیں اچھے عمل کی طرف ہی چوائس کرنی چاہیے. تو بعض باتیں جو ہیں وہ سوال جو ہے انسان کو کیا کرتے ہیں، وہ انسان کو کفر کی طرف لے جاتے ہیں، کیونکہ غیب پر ایمان لانا بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے نا. تو سوالات دین کے اندر بہت زیادہ لٹی گٹی میں نہیں جانا. جو اللہ نے کہہ دیا بس سمجھیں کہ وہ اللہ نے فرما دیا ہے. تو اللہ نے جب فرما دیا ہے تو پھر کیا ہے، وہ ہمیں کرنا ہے. ہمیں نہیں پوچھنا کہ اللہ نے یہ کیوں کہا، تو اللہ کو اس حکمت پتا ہے. تو جو ابھی میں نے آپ کو دعا بتائی ہے، اللہ مغفرنی بھی حلالی کا، یہ کیا ہے، قرض کے لیے بھی یہ دعا ہے، اور ہر حرام کام جو ہے اس سے بھی بچنے کے لیے یہ دعا ہے. تو آپ اس دعا کو اچھے سے یاد کر لیجئے. اللہ نے نہ کوئی بحیرہ مقرر کیا ہے، نہ صاحبہ اور نہ وسیلہ اور نہ حام، مگر یہ کافر اللہ پر جھوٹی تہمت لگاتے ہیں اور ان میں سے اکثر بے عقل ہیں اور ایسے وہمات کو مان رہے ہیں. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس قانون کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے اور آؤ پیغمبر کی طرف، تو جواب دیتے ہیں کہ ہمارے لیے تو بس وہی طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے. کیا یہ باپ دادا ہی کی تقلید کیے جائیں گے، خواہ وہ کچھ جانتے ہیں ہوں یا نہ جانتے ہوں، اور صحیح راستہ کی انہیں خبر ہی نہ ہو. اے لوگو، پھر ہم سے خطاب ہے. 105 آیت ہے سورۃ المائدہ کی 105. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امر نہیں عن المنکر سے نہیں رکنا، یہ نہیں کرنا کہ ہم نے نیکی کو کہنا ہے کہ کرو اور برائی سے روکنا، یہ نہیں یہاں پہ بند کرنا، بلکہ کیا کرنا ہے، برائی یا غلطی کا پرچار نہیں کرنا کسی کا. ہم پہلے بھی پڑھ کے آئے ہیں پیچھے بھی کہ کسی کی اگر برائی کوئی دیکھو تو کیا کرو، نصیحت کرو. اور کیسے کرو، 2 طریقے بتائے تھے، کھلے یا مطلب چھپ کے کرو، یا پھر ایسے کرو کہ اس کو اس بے عزتی کا احساس نہ ہو. تو اس میں پھر کہا گیا ہے کہ یہ نہیں کرنا کہ آپ نے نہیں عن المنکر سے رک جانا ہے، بلکہ کیا کرنا ہے، کسی کی غلطی کا پرچار نہیں کرنا. کیونکہ انسان کو اپنی غلطی نظر نہیں آتی، دوسروں کی غلطیاں بہت جلدی نظر آ جاتی ہیں. تو وہ اچھے طریقے سے جانتا ہے دوسروں کی غلطیوں کو، اور کہ کس نے میرا حق مارا ہے، کس نے مجھے عزت نہیں دی ہے، یہ ہم سب کو بہت اچھی طرح پتا ہوتا ہے. اور اپنا نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے کیا کیا ہوا ہے، تو ہم خود بھول جاتے ہیں. تو صرف دوسروں کی فکر نہ کریں، بلکہ کیا کرنا ہے، اپنی فکر کرنی ہے، اپنے عملوں کو دیکھنا ہے کہ ہم کیسے عمل کر رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوی عدل منکم او آخران من غیرکم ان تم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبۃ الموت تحبسونہما من بعد الصلاۃ فیقسمان باللہ ان ارتبتم لا نشتری به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ وصیت کر رہا ہو، تو اس کے لیے شہادت کا نصاب یہ ہے کہ تمہاری جماعت میں سے 2 صاحب عدل آدمی گواہ بنا لیے جائیں. پھر اگر کوئی شک پڑ جائے تو نماز کے بعد دونوں گواہوں کو مسجد میں روک لیا جائے، اور وہ خدا کی قسم کھا کر کہیں کہ ہم کسی ذاتی فائدے کے عوض شہادت بیچنے والے نہیں ہیں، اور خواہ کوئی ہمارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، ہم اس کی رعایت کرنے والے نہیں، اور نہ خدا واسطے کی گواہی کو ہم چھپانے والے ہیں. اگر ہم نے ایسا کیا تو گناہ گاروں میں شمار ہوں گے. لیکن اگر پتہ چل جائے کہ ان دونوں نے اپنے آپ کو گناہ میں مبتلا کر لیا ہے، تو پھر ان کی جگہ 2 اور شخص جو ان کی بنسبت شہادت دینے کے لیے اہل تر ہوں، ان لوگوں میں سے کھڑے ہوں جن کی حق تلفی ہوئی ہے، اور وہ خدا کی قسم کھا کر کہیں کہ ہماری شہادت ان کی شہادت سے زیادہ برحق ہے، اور ہم نے اپنی گواہی میں کوئی زیادتی نہیں کی.
اگر ہم ایسا کریں تو ظالموں میں ہوں گے۔ اس طریقے سے زیادہ توقع کی جا سکتی ہے کہ لوگ ٹھیک ٹھیک شہادت دیں گے، یا کم از کم اس بات ہی کا خوف کریں گے کہ ان کی قسموں کے بعد دوسری قسموں سے کہیں ان کی تردید نہ ہو جائے۔ اللہ سے ڈرو اور سنو، اللہ نافرمانی کرنے والوں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے۔ اس میں بھی ہر چیز اللہ نے شہادت کے لیے واضح کر دی ہے، کسی کو کسی سے کوئی چیز پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ کیسے شہادت دینی، شہادت کے لیے ہر چیز واضح ہو گئی ہے۔ جس روز اللہ سب رسولوں کو جمع کر کے پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا، تو وہ عرض کریں گے کہ ہمیں کچھ علم نہیں، آپ ہی تمام پوشیدہ حقیقتوں کو جانتے ہیں۔ پھر تصور کرو اس موقع کا جب اللہ فرمائے گا، اے مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تمہیں اور تیری ماں کو عطا کی تھی۔ میں نے روح پاک سے تیری مدد کی، تو گہوارے میں بھی اللہ لوگوں سے باتیں کرتا تھا، اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی میں نے تجھ کو کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی۔ تو میرے حکم سے مٹی کا پتلا یعنی پرندے کی شکل کا بناتا تھا اور اس میں پھونکتا تھا، اور وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا۔ تو مادرزاد اندھے اور کوڑی کو میرے حکم سے اچھا کرتا تھا۔ تو مردوں کو میرے حکم سے نکالتا تھا۔ پھر جب تو بنی اسرائیل کے پاس صریح نشانیاں لے کر پہنچا، اور جو لوگ ان میں سے منکر حق تھے انہوں نے کہا یہ نشانیاں جادوگری کے سوا اور کچھ نہیں ہیں، تو میں نے ہی تجھے اس سے بچایا۔ اور جب میں نے حواریوں کو اشارہ کیا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، تب انہوں نے کہا ہم ایمان لائے اور گواہ رہو کہ ہم مسلم ہیں۔ حواریوں کے سلسلے میں یہ واقعہ بھی یاد رہے کہ جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا رب ہم پر آسمان سے کھانے کا خوان اتار سکتا ہے؟ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ حواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کہتے تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ انہوں نے کہا ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ اس خوان سے کھانا کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں اور ہمیں معلوم ہو جائے کہ آپ نے جو کچھ ہم سے کہا ہے وہ سچ ہے اور ہم اس پر گواہ ہیں۔ اس پہ عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی تھی، قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولين وآخرين وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی، خدایا ہمارے رب ہم پر آسمان سے ایک خوان نازل کر جو ہمارے لیے اور ہمارے اگلوں پچھلوں کے لیے خوشی کا موقع قرار پائے، اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو، ہم کو رزق دے اور تو بہترین رازق ہے۔ تو پھر اللہ نے کیا جواب دیا، قال اللہ انی منزلها علیکم فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمین۔ تو اللہ نے کیا جواب دیا، میں اس کو تم پر نازل کرنے والا ہوں، مگر اس کے بعد جو تم سے کفر کرے گا میں اس کو ایسی سزا دوں گا جو میں نے کسی کو نہ دی ہوگی۔ تو غرض یہ سب احسانات یاد دلا کر اللہ فرمائے گا، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ خدا کے سوا مجھے اور میری ماں کو بھی خدا بنا لو؟ تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ جن پر انعامات ہوتے ہیں، اللہ جن پر انعامات کرتے ہیں ان کا امتحان بھی اتنا ہی سخت ہوتا ہے۔ تو انہوں نے اللہ سے جو چیز مانگی، اللہ نے کہا میں بالکل دوں گا، لیکن اگر جب میں دے دوں گا تو پھر اس کے بعد اگر نافرمانی ہوئی تو سزا بھی وہ دوں گا جو کسی کو نہ دی ہوگی۔ تو بنی اسرائیل کو دنیا کے دسترخوان سے رزق مل رہا تھا، انہوں نے خاص رزق مانگا، آسمانی رزق، کہ ہمیں بطور معجزہ دیا جائے، تو ہمارے لیے عید کا دن ہو جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے بعد نافرمانی کی سزا بھی اتنی ہی سخت ملے گی۔ تو وہ جواب میں عرض کرے گا، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا جائے گا نا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا تھا کہ تم لوگوں کو یہ کہے کہ لوگ میری اور ان کی ماں یعنی حضرت مریم کی عبادت کریں، تو آگے سے وہ جواب دیں گے، تو وہ جواب میں عرض کرے گا کہ سبحان اللہ، میرا یہ کام نہ تھا کہ وہ بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے حق نہ تھا۔ اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو آپ کو ضرور علم ہوتا، آپ جانتے ہیں جو کچھ میرے دل میں ہے اور میں نہیں جانتا جو کچھ آپ کے دل میں ہے، آپ تو ساری پوشیدہ حقیقتوں کے عالم ہیں۔ میں نے تو ان سے اس کے سوا کچھ نہیں کہا جس کا آپ نے حکم دیا، یہ کہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے،
میں اسی وقت تک اس کا نگران تھا جب تک میں ان کے درمیان تھا. جب آپ نے مجھے واپس بلایا تو آپ ان پر نگران تھے اور آپ تو ساری ہی چیزوں پر نگران ہیں. اب اگر آپ انہیں سزا دیں تو وہ آپ کے بندے ہیں اور اگر معاف کر دیں تو آپ غالب اور دانا ہیں. پھر انتل عزیز الحکیم آ گیا اللہ کی صفت. تو حضرت ابراہیم جو تھے اللہ ان مطلب بتوں انہیں ان کے جو قوم تھے انہوں نے ان کو بتوں کی وجہ سے وہ گمراہ تھے اور وہ ان کی پیروی کرتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ جو یہ بتوں کی پیروی کرتے ہیں ان کو بتوں نے گمراہ کیا گیا ہوا ہے، وہ میرے ساتھی نہیں ہیں. باقی اللہ تعالیٰ کیا ہے، تو غفور الرحیم ہے، جیسا بھی تو معاملہ اپنے بندوں کے ساتھ کرنا چاہتا ہے وہ کر دے. یہ حضرت ابراہیم نے کہا تھا. اور حضرت عیسیٰ نے بھی ایسی ہی ملتی جلتی بات کہی کہ اے اللہ اگر آپ سزا دینا چاہتے ہیں تو یہ آپ ہی کے بندے ہیں اور اگر معاف کر دیں تو آپ غالب و دانا ہیں، کیونکہ میں نے تو ایسا کوئی حکم نہیں دیا کہ وہ میری عبادت کریں. تو اس کے علاوہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جن کی ہم امت ہیں. ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے، انہی آیات کو پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے یا اللہ میری امت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں رونے لگے. دیکھیں حضرت ابراہیم نے کہا میں تو جب تک وہاں تھا میں نے آپ کی بات پہنچائی، اس کے بعد مجھے نہیں پتا. آپ چاہیں اپنی اپنے بندوں کے ساتھ جیسا معاملہ چاہیں کر لیں. حضرت عیسیٰ نے بھی ایسا کہا. لیکن ہمارے نبی نے کیا کہا، جب یہ آیتیں پڑھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور پھر کیا کہا، میری امت. تو رونے لگے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے جبرائیل جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، حالانکہ تیرا رب خوب جانتا ہے، اور پوچھو کیا چیز آپ کو رلا رہی ہے. سوچیں ہمارا نبی ہمارے لیے رو رہا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور رونے کی وجہ پوچھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا، حالانکہ اللہ خوب جاننے والا ہے. اللہ نے فرمایا اے جبرائیل جاؤ محمد کی طرف، ان سے کہہ دو کہ ہم آپ کی امت کے بارے میں ضرور آپ کو راضی کر دیں گے، لہٰذا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غمگین نہیں کریں گے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ امت اور انسانوں کے بارے میں بہت شدید تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے. ہم نے دیکھا ہے کہ ہم اپنے ساتھیوں اور شاگردوں کے لیے کتنی تڑپ رکھتے ہیں کہ وہ راہ راست پر آ جائیں، کچھ سیکھ لیں. اگر ایسا نہیں ہوتا تو اگر ہم جو بھی بتانے والے ہیں، اگر ہمارے جو ساتھی ہیں جو سنتے ہیں ہمیں، اگر وہ راہ راست پہ نہیں آتے، اپنی بری چیزوں کو نہیں چھوڑتے، تو کیا ہے پھر ہم سنت پہ نہیں ہیں. اگر ہم نے سنت کو دل سے مانا تو ہم انشاءاللہ اس پہ عمل کرنے والے بنیں گے. تو اگر نہیں بنا تو ہم سنت پر نہیں ہیں. کفر جو ہے، نفرتیں کرنا آسان ہے لیکن دوسروں کے لیے بھلائی کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے. ظاہر اور باطن جو ہے وہ اس کی پاکیزگی کی ہمیں کیا کرنا ہے، دعا مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے. یعنی ہمیں ساتھیوں کے لیے بھی اپنے خوب دعائیں مانگنی ہے، تاکہ ہمارے جو ساتھی ہیں، جتنی بھی بہن ہیں بھائی ہیں جو اللہ کی طرف نہیں آ رہے، ان کے لیے بھی دعائیں مانگنی ہیں. تو یہی ہماری جو اللہ تعالیٰ کو مقصود ہے کہ ہم اللہ کی طرف لوٹ آئیں. تب اللہ فرمائے گا یہ وہ دن ہے جس میں بچوں کو ان کی سچائی جس میں سچوں کو ان کی سچائی نفع دیتی ہے. ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ ان سے راضی ہوا اور یہی بڑی کامیابی ہے. رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ ذلک الفوز العظیم. للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر. زمین اور آسمانوں اور تمام موجودات کی بادشاہیت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. ہماری سورت المائدہ مکمل ہوئی الحمدللہ. سورت الانعام مکیہ، آیات اس میں 165 ہیں اور رکوع اس میں 20 ہیں. الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا فأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے. تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے زمین اور آسمان بنائے، روشنی اور تاریکیاں پیدا کی.
پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کر دیا، دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر ٹھہرا رہے ہیں، وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہارے لیے زندگی کی ایک مدت مقرر کی اور دوسری مدت اور بھی ہے جو اس کے ہاں طے شدہ ہے۔ 1 منٹ رہ گیا ہے اس کا زوم کا، تو جیسے ہی میٹنگ آؤٹ ہو جائے گی آپ پلیز دوبارہ ریجوائن کر لیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیرن۔ اور ایک دوسری مدت اور بھی ہے جو اس کے ہاں طے شدہ ہے، مگر تم لوگ ہو کہ شک میں پڑے ہوئے ہو۔ وہی ایک خدا آسمانوں میں ہے اور زمین میں بھی تمہارے کھلے اور چھپے سب حالات جانتا ہے، اور جو برائی یا بھلائی تم کماتے ہو اس سے خوب واقف ہے۔ اللہ ہمارے ہر حال سے بخوبی واقف ہے۔ اگر وہ آگاہ ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمارے پر کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ ہماری ہر چیز سے آگاہ ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ سے ڈرنا ہے، چھپ کر غلط کام نہیں کرنے ہیں۔ اگر ایسی غلطی ہو گئی ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ اللہ ہمارے ہر حال سے بخوبی واقف ہے، آگاہ ہے۔ تو ہمیں جب یہ پتا چل جاتا ہے کہ اللہ ہمارے ہر حال سے واقف ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اللہ سے ڈرنا ہے اور چھپ کر غلط کام نہیں کرنے۔ اگر ایسی غلطیاں ہو گئی ہیں تو پھر کیا کرنا ہے؟ دعا کرنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اکثر دعا کرتے تھے، اے اللہ میرے ان گناہوں کو معاف فرما جو میں نے غلطی سے کیے، یا جان بوجھ کر کیے یا چھپ کر کیے، اعلانیہ کیے، نادانی میں کیے یا جانتے بوجھتے کیے۔ تو آپ جو ہے وہ تشہد سے لے کے تشہد پڑھنے کے بعد سلام تک پھیرنے سے پہلے یہ دعا پڑھتے تھے کہ تشہد کے بعد سلام پھیرنے کے درمیان میں یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کیا کرتے تھے۔ تو آپ نے بھی اس چیز کو لازم پکڑنا ہے انشاءاللہ۔ فَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ آیت نمبر 7 ہے، اے پیغمبر اگر ہم تمہارے اوپر کوئی کاغذ میں لکھی ہوئی کتاب بھی اتار دیتے اور لوگ اسے اپنے ہاتھ سے چھو کر بھی دیکھ لیتے، تب بھی جنہوں نے حق کا انکار کرنا تھا وہ یہی کرتے کہ یہ تو صریح جادو ہے۔ کہتے ہیں کہ اس نبی پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ اگر کہیں ہم نے فرشتہ بھی اتار دیا ہوتا تو اب تک کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، پھر انہیں کوئی مہلت نہ دی جاتی، اور اگر ہم فرشتے کو اتارتے تب بھی اسے انسانی شکل میں ہی اتارتے، اور اس طرح انہیں اسی شبہ میں مبتلا کر دیتے جس میں اب وہ مبتلا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی طرح بھی ماننے کو نہیں، کسی بھی طرح اللہ تعالیٰ ان کی باتیں مانتے جاتے، انہوں نے انکار ہی حق سے کرنا تھا۔ تو اس سورت کا جو مضمون ہے وہ توحید ہے۔ سورت الانعام کا جو مضمون ہے وہ کیا ہے؟ توحید۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، مگر ان مذاق اڑانے والوں پر آخر کار وہی حقیقت مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ ان سے کہو ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہے۔ تو سورت انعام جو ہے وہ کیا ہے؟ مکی سورت ہے۔ جب ہجرت کر کے جا رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت آپ پر یہ سورت نازل ہوئی تھی۔ اس موقع پر فرشتوں کا ایک گروہ بھی نازل ہوا تھا۔ یہ پوری سورت جو ایک خطبے کی شکل میں نازل ہوئی تھی۔ اس کا مضمون کیا ہے؟ توحید ہے۔ اور توحید کیا ہے؟ اللہ کو ایک ماننا۔ تو اس اللہ کو ایک الہ ماننا، تو گویا اس سے مختلف دلائل کے ذریعے اللہ کی پہچان کرائی جائے گی اس پوری سورت کے اندر، اور اللہ کی معرفت کرائی گئی ہے، جسے کہا گیا کہ ان سے پوچھو آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے۔ مطلب اس قسم کا سوال کر کے انسان کو اللہ کی معرفت دلائی جا رہی ہے، اور سب اللہ ہی کا ہے۔ تو اللہ کی صفت یہاں پر آ رہی ہے المالک۔ تو یہاں پر کیا جب پوچھا جائے گا کہ یہ سب کچھ کس نے پیدا کیا، تو یہ سب کچھ اللہ کا ہے، تو اللہ کی کون سی صفت آ جائے گی؟ المالک۔ تو سب سے پہلے اللہ کی پہچان، پھر ایمان، پھر کیا ہے؟ عمل صالح، پھر کیا ہے؟ اضافہ ایمان۔ مطلب یہ ہمارے سیکوینس ہے ہمارے ذات کے لیے۔ تو یوں ایک کے بعد ایک چیز جو ہے وہ دوسری کی مدد کرتی ہے۔ اگر ان میں سے ایک چیز بھی مسنگ اگر ہو جاتی ہے تو انسان کے عمل اور انجام جو ہے وہ درست نہیں ہو سکتا۔ تو اس صورت میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی پہچان کرائی جا رہی ہے، اور اللہ نے اپنے اوپر رحمت کا شیوا لازم کر لیا ہے، اس لیے تو وہ نافرمانیوں اور سرکشیوں کے باوجود تمہیں فوراً نہیں پکڑتا۔ ان سے پوچھو آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟
فوراً دیکھیے آگے آ گیا کہ جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ کہو سب کچھ اللہ کا ہے، اس نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، اس لیے وہ نافرمانیوں اور سرکشیوں پر تمہاری جلدی سے پکڑ نہیں کرتا۔ قیامت کے روز وہ تم سب کو جمع کرے گا۔ یہ بالکل ایک غیر مشتبہ حقیقت ہے، مگر جن لوگوں نے اپنے آپ کو خود تباہی کے خطرے میں مبتلا کر لیا ہے وہ اسے نہیں مانتے۔ رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے میں جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے سب اللہ کا ہے اور سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ کہو اللہ کو چھوڑ کر کیا میں نے کسی اور کو اپنا سرپرست بنا لوں؟ اس خدا کو چھوڑ کر جو زمین و آسمان کا خالق ہے اور جو روزی دیتا ہے روزی لیتا نہیں ہے۔ کہو مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں اس کے آگے سر تسلیم خم کروں، اور تاکید کی گئی ہے کہ کوئی شرک کرتا ہے تو کرے، تو بہرحال مشرکوں میں شامل نہ ہو۔ کہو اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں ہوں تو ڈرتا ہوں کہ ایک بڑے خوفناک دن مجھے سزا بھگتنی پڑے گی۔ اس دن جو سزا سے بچ گیا اس پر اللہ نے بڑا ہی رحم کیا اور یہ نمایاں کامیابی ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ارد گرد کی چیزوں پر غور و فکر کرنا ہے، پھر ہی ہمیں اللہ کے مالک ہونے کی، المالک ہم اللہ کے ناموں میں پڑھتے ہیں نا، اللہ کی صفات میں پڑھتے ہیں، تو پھر ہمیں اس نام کی وقت کا پتہ چلے گا، اس کی وسعت کا پتہ چلے گا۔ اگر اللہ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو تمہیں نقصان سے بچا سکے۔ اگر وہ تمہیں کسی بھلائی سے بہرہ مند کرے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ اپنے بندوں پر کامل اختیار رکھتا ہے اور دانا اور باخبر ہے۔ اللہ کل شیء قدیر وہو القاہر فوق عبادہ وہو الحکیم الخبیر۔ بار بار اللہ کی ساری صفات۔ قل ای شیء اکبر شہادہ قل اللہ شہید بینی وبینکم واوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون۔ ان سے پوچھو کس کی گواہی سب سے بڑھ کر ہے؟ کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے۔ آیت نمبر 19 ہے سورۃ الانعام کی۔ اور یہ قرآن میری طرف بذریعہ وہی بھیجا گیا ہے تاکہ تمہیں اور جس کو یہ پہنچے سب کو متنبع کر دوں کہ کیا واقع تم لوگوں یہ شہادت دے سکتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہیں؟ کہو میں تو اس کی شہادت ہرگز نہیں دے سکتا۔ کہو اللہ تو وہی ایک ہے اور میں اس شرک سے قطعی بیزار ہوں جس میں تم مبتلا ہو۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس بات کو اس طرح غیر مشتبہ طور پر پہچانتے ہیں جیسے ان کو اپنے بیٹوں کو پہچاننے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ تو جب بھی کوئی نقصان ہو تو اللہ سے ہم نے کیا کرنا ہے؟ دعا مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہ سکھا دے جو تو مجھے سکھانا چاہتا ہے۔ تو خالص توحید ہی جو ہے وہ جنت کا راستہ ہے۔ ایمان درست کرنے کے لیے اللہ کی پہچان ضروری ہے۔ ہمیں ہمارا ایمان پکا اور درست اسی وقت ہوگا جب ہم اللہ کی ذات کو پہچانیں گے۔ مگر جنہوں نے اپنے آپ کو خود خسارے میں ڈال دیا وہ اسے نہیں مانتے، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان لگائے یا اللہ کی نشانیوں کو جھٹلائے۔ یقیناً ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ جس روز ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے اور مشرکوں سے پوچھیں گے کہ اب وہ تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریک کہاں ہیں جن کو تم اپنا خدا سمجھتے تھے، تو وہ اس کے سوا کوئی فتنہ نہ اٹھا سکیں گے کہ یہ جھوٹا بیان دے کہ اے ہمارے آقا تیری قسم ہم ہرگز مشرک نہ تھے۔ دیکھو اس وقت یہ کس طرح اپنے اوپر آپ جھوٹ گھڑیں گے اور وہاں ان کے سارے بناوٹی معبود گم ہو جائیں گے۔ ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں، مگر حال یہ ہے کہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں جن کی وجہ سے وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ ان کے کانوں میں گرانی ڈال دی گئی ہے کہ سب کچھ سننے پر بھی کچھ نہیں سنتے۔ وہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں ان پر ایمان لا کر نہیں دیتے۔ حد یہ ہے کہ جب وہ تمہارے پاس آ کر تم سے جھگڑتے ہیں تو ان میں سے جن لوگوں نے انکار کیا
فیصلہ کر لیا ہے، وہ ساری باتیں سننے کے بعد یہی کہتے ہیں کہ یہ ایک داستان پارینہ کے سوا کچھ نہیں۔ وہ اس امر حق کو قبول کرنے سے لوگوں کو روکتے اور خود بھی اس سے بھاگتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس حرکت سے وہ تمہارا کچھ بگاڑ رہے ہیں، حالانکہ دراصل وہ خود اپنی ہی تباہی کا سامان کر رہے ہیں۔ تو عقیدہ توحید کے علاوہ عقیدہ آخرت کی بھی یہاں پر اصلاح کی جا رہی ہے۔ کاش تم اس وقت کی حالت دیکھ سکتے جب وہ دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے۔ اس وقت وہ کہیں گے کاش کوئی صورت ایسی ہو کہ ہم دنیا میں پھر واپس بھیجے جائیں اور اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں اور ایمان لانے والوں میں شامل ہوں۔ در حقیقت یہ بات وہ محض اس وجہ سے کہیں گے کہ جس حقیقت پر انہوں نے پردہ ڈال رکھا تھا وہ اس وقت بے نقاب ہو کر ان کے سامنے آ چکی ہوگی، یعنی نامہ اعمال کی کتاب جو ہے وہ سامنے رکھ دی جائے گی، کھول دی جائے گی۔ ورنہ اگر انہیں سابق زندگی کی طرف واپس بھیجا جائے تو پھر وہ وہی سب کچھ کریں گے جسے انہیں منع کیا گیا تھا۔ وہ تو ہیں ہی جھوٹے، اس لیے اپنی اس خواہش کے اظہار میں بھی جھوٹ ہی سے کام لے رہے ہیں۔ آج یہ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی میں جو کچھ بھی ہے بس یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے اور ہم مرنے کے بعد ہرگز دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے۔ کاش وہ منظر تم دیکھ سکو جب وہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے۔ اس وقت ان کا رب ان سے پوچھے گا کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ یہ کہیں گے ہاں اے ہمارے رب یہ حقیقت ہی ہے۔ وہ فرمائے گا اچھا تو اب اپنے انکار حقیقت کی پاداش میں عذاب کو چکھو۔ نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے اپنی ملاقات کی اطلاع کو جھوٹ قرار دیا۔ تو ہمیں حق کو سامنے اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ ہمارے لیے ہمارے اندر حق پیدا کر دے، حق کی سمجھ پیدا کر دے، حق ہمارے سامنے واضح کر دے۔ جب اچانک وہ گھڑی آ جائے گی تو یہی کہیں گے افسوس ہم سے اس معاملے میں کیسی تقصیر ہوئی، اور ان کا حال یہ ہوگا کہ اپنی پیٹھوں پر اپنے گناہ کا بوجھ لادے ہوئے ہوں گے۔ دیکھو کیسا برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا رہے ہیں۔ دنیا زندگی تو ایک کھیل اور ایک تماشا ہے، حقیقت میں آخرت ہی کا مقام ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو ضیاءکاری سے بچتا ہے۔ پھر کیا تم لوگ عقل سے کام نہ لوگے؟ تو ہمیں ضیاءکاری، مال، پیسہ، دولت کے ساتھ ساتھ اپنے وقت کی بھی ضیاءکاری سے بچنا ہے۔ ایک ایک لمحے کا حساب ہم نے دینا ہے، ایک ایک سیکنڈ کا حساب، اس کے بھی کئی جو حصے سیکنڈ کے بھی جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اس کا حساب اللہ نے ایک ایک چیز کا حساب ہم سے لینا، جو وہ یہ لے گا کہ اسلام کس نیت سے کیا ہے۔ ہم اس کو ایک عام معمولی سی بات سمجھ نہ بھی اسلام کے تو خیر ہے، ٹھیک ہے، اس کو یہ بھی پتا ہے کہ اس بندے نے اسلام کس نیت سے کیا ہے، تو اس نے ایک ایک لمحے کا حساب لینا، تو ہمیں اپنے تمام جو لمحات، اپنے تمام جو ٹائم ہے اس کی بھی قدر کرنی ہے۔ ٹائم جو ہے وہ قیمتی ٹائم ہے ہمارے پاس زندگی کا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں اس سے تمہیں رنج ہوتا ہے، لیکن یہ لوگ تمہیں نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم دراصل اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں۔ تم سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں، مگر اس تکذیب پر اور ان اذیتوں پر جو انہیں پہنچائی گئی انہوں نے صبر کیا، یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد پہنچ گئی۔ اللہ کی باتوں کو بدلنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے، اور پچھلے رسولوں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا اس کی خبریں تمہیں پہنچ ہی چکی ہیں، تاکہ اگر ان لوگوں کی بے رخی تم سے برداشت نہیں ہوتی تو اگر تم میں سے کچھ زور ہے تو زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈو، آسمان پر سیڑھی لگاؤ اور ان کے پاس کوئی نشانی لانے کی کوشش کرو۔ اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر سکتا تھا، لیکن نادان مت بنو، دعوت حق پر لبیک کہو۔ وہی لوگ کہتے ہیں جو سنتے ہیں جو سننے والے ہیں رہے مردے، تو انہیں تو اللہ بس قبر ہی سے اٹھائے گا اور پھر وہ اس کی عدالت میں پیش ہوں گے، واپس لائے جائیں گے۔ تو اب ہمیں اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے ایمان لانا ہے اور اس وقت کا انتظار نہیں کرنا کہ ہماری زندگی ختم ہو جائے اور ہمیں تب جا کے وہاں پہ ریگریٹ ہو، ہمیں وہاں پہ جا کے تو حسرتیں ہماری جو ہے نا وہ امڑ آئیں کہ یا اللہ ہم ایسے کرتے تو ایسے ہو جاتا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم نادان مت بنو، اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا،
لیکن اللہ نے کیا کیا؟ اس دنیا کو کس لیے بنایا؟ آزمائش کی گھڑی بنایا ہے. یہ آزمائش ہے ہمارے لیے. ہمیں اتنی اللہ تعالیٰ نے پاور دے دی ہے، ہمارے اندر سوچ پیدا کر دی ہے کہ دو راستے ہیں، ایک ہے صراط مستقیم کا راستہ اور ایک ہے ولاضالین کا راستہ. تو ہم نے کس پہ چلنا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر چھوڑ دیا کہ ہم نے چوز کیا کرنا ہے. یعنی ہم نے وہاں 100 روپیہ پڑا ہوا تو میں نے ایک سیدھے راستے سے جانا ہے اور ایک میں نے چوری کرنی ہے. ملنا مجھے وہ 100 ہی ہے، اگر وہ میرے لیے ہے نا تو ملنا مجھے وہ 100 روپیہ ہی ہے. یا میں سیدھے راستے سے اس کے کما کے اس کو حاصل کر لوں یا میں چوری کر لوں. ملا مجھے 100 روپیہ، ایک میں مجھے ثواب مل گیا، میں نے جہاد کر لیا کہ میں نے اس پہ کام کر کے وہ 100 روپیہ حاصل کیا، اور ایک میں نے چوری کر لی. تو یہ دو راستے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کچھ تم نے سمیٹنا یہ تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے. اللہ کے بس میں تھا کہ وہ سب کو ہدایت دے دیتا، لیکن کیا ہے کہ دعوت حق پہ لبیک وہی لوگ کہتے ہیں جو سنتے ہیں. یہ لوگ کہتے ہیں کہ اب اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ کہو اللہ نشانی اتارنے کی پوری قدرت رکھتا ہے، مگر اس میں سے اکثر لوگ نادانی میں مبتلا ہیں. زمین میں چلنے والے کسی جانور اور ہوا میں پروں سے اڑنے والے کسی پرندے کو دیکھ لو، یہ سب تمہاری ہی طرح کی انواع ہیں. ہم نے ان کی تقدیر کے نوشتے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے. پھر یہ سب اپنے رب کی طرف سمٹے جاتے ہیں، مگر جو لوگ ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں وہ بہرے اور گونگے ہیں، تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں. تو جن کی عقل ختم ہو چکی ہوتی ہے وہ غور و فکر کی طرف نہیں جاتے. تو غور و فکر کی یہاں پہ دعوت دی جا رہی ہے تاکہ توحید کو سمجھنے کے لیے آسانی ہو سکے. کہ ہم مختلف، جیسا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام لوگوں وہ اپنے اللہ کو کس چیز سے پہچانا تھا؟ غور و فکر کر کے، کہ یہ چاند یہ نہیں ہو سکتا، یہ درخت یہ نہیں ہو سکتا، یہ سورج، میرا رب تو ایسا نہیں ہو سکتا، میرا رب کیسا ہے. تو ان کو غور فکر کیا. تو ہمیں بھی غور و فکر کی بار بار قرآن میں مسلسل آ رہی کہ اللہ تعالیٰ کی کائنات پہ غور و فکر کرو، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں پہ غور و فکر کرو، پھر اللہ کی وسعت پتہ ہوتی ہے، پھر اللہ کی محبت دل میں آتی ہے. اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھے راستے پر لگا دیتا ہے. آیت نمبر ہے 39. ان سے کہو ذرا غور کر کے بتاؤ، اگر کبھی تم پر اللہ کی طرف سے کوئی بڑی مصیبت آ جاتی ہے یا آخری گھڑی آ پہنچتی ہے تو کیا اس وقت تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہو؟ بولو اگر تم سچے ہو اس وقت تم اللہ ہی کو پکارتے ہو، پھر اگر وہ چاہتا ہے تو اس مصیبت کو تم سے ٹال دیتا ہے. ایسے موقعوں پر تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو بھول جاتے ہو. تم سے پہلے بہت سی قوموں کی طرف ہم نے رسول بھیجے اور ان قوموں کو مصائب و آلام میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی کے ساتھ ہمارے سامنے جھک جائیں. بس جب ہماری طرف سے ان پر سختی آئی تو کیوں نہ انہوں نے عاجزی اختیار کی، مگر ان کے دل تو اور سخت ہو گئے تھے، اور شیطان نے ان کو اطمینان دلایا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو خوب کر رہے ہو. پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو انہوں نے کی تھی بھلا دیا تو ہم نے ہر طرح کی خوشحالیوں کے دروازے ان پر کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ ان بخششوں میں جو انہیں عطا کی گئی تھی خوب مگن ہو گئے تو اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا. اور اب حال یہ ہے کہ وہ ہر خیر سے مایوس تھے. اس وقت ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی گئی جنہوں نے ظلم کیا، اور تعریف ہے اللہ رب العالمین کی کہ اس نے ان کی جڑ کاٹ دی. تو کیا ہے کہ نعمتیں جو ہیں وہ نافرمانیوں کے باوجود بھی جب ملتی رہے نا، کہ اگر فرض کریں کہ انسان کوئی دیکھے کہ وہ نافرمان ہے اور اس کو اللہ نعمتیں دیے جا رہا ہے، اس کو خوش نہیں ہونا چاہیے. وہ کیا ہے؟ وہ آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ اس کو اچانک پکڑے گا. اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرے؟ ڈھیل دے رہے ہیں کہ وہ اپنی اس خوشیوں میں گھومتا پھرے، پھر اس کی اچانک پکڑ ہوگی. تو شکر گزار بھی کرنی چاہیے. اور نعمت ملتی ہے تو اگر نعمت ملتی ہے تو شکر گزار ہونا چاہیے، اور اگر نہیں ملے تو اس پہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، اللہ تعالیٰ کو ناراض بھی نہیں کرنا ہے. اور پھر یہ ہے کہ شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانے، توحید جو ہے اس کو مانے، اللہ تعالیٰ کو ایک ہونا اس کو مانے. قُضِیَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِی ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ. کہ اللہ جو ہے وہ بہت تعریف والا ہے جس نے ان کی جڑ کاٹ دی، یعنی جو نافرمان تھے ان کو عذاب دیا. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہو، کبھی تم نے یہ بھی سوچا ہے کہ اگر تمہاری بینائی اور سماعت تم سے چھین لے
اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے، تو اللہ کے سوا اور کون سا خدا ہے جو یہ قوتیں تمہیں واپس دلا سکتا ہے؟ دیکھو کس طرح ہم بار بار اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کرتے ہیں اور پھر یہ کس طرح ان سے نظر چرا جاتے ہیں۔ کہو کبھی تم نے سوچا کہ اگر اللہ کی طرف سے اچانک یا اعلانیہ تم پر عذاب آ جائے تو کیا ظالم لوگوں کے سوا کوئی اور ہلاک ہوگا؟ ہم جو رسول بھیجتے ہیں اسی لیے تو بھیجتے ہیں کہ نیک کردار لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور بد کردار لوگوں کے لیے ڈرانے والا ہو۔ پھر جو لوگ اس کی بات مان لیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں ان کے لیے کوئی کسی خوف اور رنج کا کوئی موقع نہیں ہے۔ فمن آمن و اسلحہ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ 48 آیت ہے۔ پھر جو لوگ ان کی بات مان لیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں تو ان کے لیے کوئی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے، اور جو ہماری آیات کو جھٹلائیں اور اپنی نافرمانیوں کی پاداش میں سزا بھگتتے رہیں تو وہ پھر اپنی نافرمانیوں کی پاداش میں سزا بھگتتے رہیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہو میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، تو میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی گئی ہے۔ پھر ان سے پوچھو کیا اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ تو دیکھیں اس پہ اللہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک بشر ہے، خوشخبری دینے والے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بتا رہے ہیں کہ میرے پاس غیب کا علم نہیں ہے، نہ میرے پاس کوئی خزانوں کی چابیاں ہیں، اور نہ میں وہی، مجھ پہ تو صرف اللہ وہی فرماتے ہیں اور مجھے پتا چلتا ہے بات کا تو میں آگے پہنچاتا ہوں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم اس وحی کے ذریعے سے ان لوگوں کو نصیحت کرو جو اس کا خوف رکھتے ہیں اور اپنے رب کے سامنے کبھی اس حال میں پیش کیے جائیں گے کہ ان کے سوا وہاں کوئی ایسا ذی اقتدار نہ ہوگا جو ان کا حامی و مددگار ہوگا یا ان کی سفارش کرے، شاید کہ اس نصیحت سے متنبع ہو کر وہ خدا ترسی کی روش اختیار کر لیں۔ اور جو لوگ اپنے رب کو رات دن پکارتے رہتے ہیں اس کی خوشنودی کے طلب میں لگے ہوئے ہیں، انہیں اپنے آپ سے دور نہ پھینکو، ان کے حساب میں سے کسی چیز کا بار تم پر نہیں ہے اور تمہارے حساب میں سے کسی چیز کا بار ان پر نہیں ہے، اس پر بھی اگر تم دور پھینکو گے تو ظالموں میں شمار ہوگے۔ دراصل ہم نے اس طرح ان لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمائش میں ڈالا ہے تاکہ وہ انہیں دیکھ کر کہیں کیا یہ وہ لوگ ہیں جن پر ہمارے درمیان اللہ کا فضل و کرم ہوا؟ ہاں کیا خدا اپنے شکر گزار بندوں کو ان سے زیادہ نہیں جانتا؟ جب تمہارے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے کہو تم پر سلامتی ہے، تمہارے رب نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، یہ اس کا رحم و کرم ہی ہے کہ اگر تم میں سے کوئی نادانی کے ساتھ کسی برائی کا ارتکاب کر بیٹھتا ہو تو پھر وہ اس کے بعد توبہ کرے اور اصلاح کرے تو وہ معاف کر دیتا ہے اور نرمی سے کام لیتا ہے، یعنی اصل طاقت اللہ کے پاس ہے اور وہ اپنے علم کی وجہ سے طاقتور ہے۔ اور پھر ساتھ ہی بتا دیا کہ جو نادانی سے ارتکاب کر بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اس کو وہ توبہ کرتا ہے سچے دل سے تو اللہ تعالیٰ ضرور معاف کرتے ہیں۔ اور اس طرح ہم اپنی نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں تاکہ مجرموں کی راہ بالکل نمایاں ہو جائے۔ اے نبی ان سے کہہ دو کہ تم لوگوں کے سوا جن دوسروں کو پکارتے ہو ان کی بندگی کرنے سے مجھے منع کیا گیا ہے، کہو میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا، اگر میں نے ایسا کیا ہو گیا راہ راست پانے والوں میں سے نہ رہا، کہو میں اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن پر قائم ہوں اور تم نے اسے جھٹلا دیا، اب میرے اختیار میں وہ چیز ہے نہیں جس کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو، فیصلے کا سارا اختیار اللہ کو ہے، وہی امر حق بیان کرتا ہے اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ کہو اگر کہیں وہ چیز میرے اختیار میں ہوتی تو جس کی تم جلدی مچا رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، مگر اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ظالموں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، اس کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، بحر و بر میں جو کچھ ہے سب سے وہ واقف ہے، درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں جس کا اسے علم نہیں، زمین کے تاریک پردوں میں کوئی ایسا دانہ نہیں جس سے وہ باخبر نہیں۔
खुश को तर सब कुछ एक खुली किताब में लिखा हुआ है। वही है जो रात को तुम्हारी रूहें कब्ज करता है और दिन को जो कुछ तुम करते हो उसे जानता है। फिर दूसरे रोज वो तुम्हें इसी कारोबार के आलम में वापस भेज देता है ताकि जिंदगी की मुकर्ररा मुद्दत पूरी करो। आखिरकार उसी की तरफ तुम्हारी वापसी है। फिर वो तुम्हें बता देगा कि क्या तुम क्या करते रहे हो। अपने बंदों पर वो पूरी कुदरत रखता है और तुम पर निगरानी करने वाले मुकर्रर करके भेजता है, यानी करामाए कातबीन जो हमारे दोनों कंधों पे बैठे हुए हैं। उन अल्लाह ताला ने इंतजाम करके भेजा हुआ है हमारी हर चीज लिखने का। तो यहाँ पर जो ऊपर हमने पढ़ा उसमें अल्लाह ताला की अल अलीम सिर्फ नजर आ रही है। यहाँ तक कि जब तुम में से किसी की मौत का वक्त आ जाता है तो उसके भेजे हुए फरिश्ते उसकी जान निकाल लेते हैं और अपना फर्ज अंजाम देने में जरा कोताही नहीं करते। फिर सब के सब अल्लाह अपने आका की तरफ वापस लाए जाते हैं। खबरदार हो जाओ, फैसले के सारे इख्तियारात उसी को हासिल हैं और वो हिसाब लेने में बहुत तेज है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे पूछो, सहरा और समुद्र की तारीकियों में कौन तुम्हें खतरात से बचाता है? कौन है जिससे तुम मुसीबत के वक्त गिड़गिड़ा कर चुपके चुपके दुआएं मांगते हो? किससे कहते हो कि अगर इस बला से इसने हमको बचा लिया तो हम जरूर शुक्रगुजार होंगे। तो तकब्बुर करने वाले की जो पकड़ है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक आदमी दो चादरें पहनकर अकड़ कर जमीन पर चल रहा था तो अल्लाह ने उसको जमीन में धंसा दिया और अब वो क्यामत तक जमीन में धंसा चला जाएगा। तो किसकी ताकत सामने आ रही है? हमारे अल्लाह की। अल्लाह की ताकत है और वही सब कुछ जानने वाला है और वही गलबे वाला है, वही कहर वाला है। अल्लाह के कंट्रोल में सब बंदे हैं और हर चीज जो है अल्लाह उस पर गालिब है। अल्लाह को कोई चीज जो है वो मगलूब नहीं कर सकती। तो तकब्बुर करने वाले की पकड़ भी बहुत सख्त है। कहो अल्लाह तुम्हें इससे और हर तकलीफ से निजात देता है, फिर तुम दूसरों को उसका शरीक ठहराते हो। कहो वो इस पर कादिर है कि तुम पर कोई अजाब ऊपर से नाजिल करे या तुम्हारे कदमों के नीचे से बर्पा कर दे या तुम्हें ग्रोहों में तकसीम करके एक ग्रोह को दूसरे ग्रोह की ताकत का मजा चखा दे। देखो हम किस तरह बार बार मुख्तलिफ तरीकों से अपनी निशानियां उनके सामने पेश कर रहे हैं, शायद कि ये हकीकत को समझ लें। तुम्हारी कौम उसका इनकार कर रही है, हालांकि वो हकीकत है। इनसे कह दो कि मैं तुम पर हवालादार नहीं बनाया गया हूँ। हर खबर के ज़हूर में आने का एक वक्त मुकर्रर है, अन करीब तुमको खुद अंजाम मालूम हो जाएगा। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तुम देखो कि लोग हमारी आयत पर नुक्ताचीनियां कर रहे हैं तो उनके पास से हट जाओ, यहाँ तक कि वो इस गुफ्तगू को छोड़कर दूसरी बातों में लग जाएं। यही हुक्म हमारे लिए भी है। ये देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया जा रहा है कि बहसें नहीं करनी। हम पहले भी पढ़ चुके, तो हमारे लिए भी यही है कि बहसें ना करो, हुज्जतें ना करो। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि जब हम ऐसी महफिल में बैठेंगे तो दीन के खिलाफ मजाक बनते हैं, दीन के खिलाफ लोग बातें करते हैं। तो पहले ही हमारा इतनी मुश्किल से हम दीन की तरफ आते हैं, तो हम कौन सा कोई आसानी से दीन की तरफ आ जाते हैं? तो मुश्किल से हम दीन की तरफ आए होते हैं, तो क्योंकि इंसान तो पहले ही बहुत कमजोर है। तो जब दीन की बातों को पहले ही मुश्किल से मान रहा हो और अपने आप को इस तरफ मुश्किल से ला रहा हो, तो फिर ऐसी जो दलीलें ढूंढता है कि क्योंकि दुनिया जो है वो दुनिया की मोहब्बत में गिरा होता है, तो उसको ऐसी तावीलें और दलीलें बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेती हैं। तो कि अंगूर खट्टे हैं कि वाली मिसाल की तरह। तो क्या करना है कि हमें इन जगहों पे नहीं बैठना, तावीलें नहीं घड़ना शुरू करनी। तो और हुक्म क्या है कि बहसों करने वालों को खुला छोड़ दो और नसीहत जारी रखो। जब बहसें करें तो वहां से उठ जाओ, लेकिन क्या है कि मौका मिलने पर अपना काम भी जारी रखो, कि जैसे ही बहसें खत्म हो तो जैसे ही मौका मिले तो अपनी बात भी कन्वे कर दो कि अल्लाह ने ऐसे कहा है। जब बहसें कर रहे हो तब उनसे उलझना नहीं है, तब करने दो उनको, छोड़ दो उनको, उठ जाओ वहां से। ए नबी उनसे पूछो कि क्या हम अल्लाह को छोड़कर उनको पुकारें जो हमें नफा नहीं दे सकते ना नुकसान। और जब अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा चुका है तो अब क्या हम उल्टे पांव फिर जाएं? क्या हम अपना हाल उस शख्स का कर लें जिसे शैतानों ने सहरा में भटका दिया हो और वो हैरानों सरगर्दा फिर रहा हो?
دراصل اس کے ساتھی اسے پکار رہے ہوں کہ ادھر آگے سیدھی راہ موجود ہے۔ کہو حقیقت میں صحیح رہنمائی تو صرف اللہ ہی کی رہنمائی ہے، اور اس کی طرف سے ہی یہ حکم ملا ہے کہ مالک کائنات کے آگے کیا کر دو؟ نمبر 1 سرے اطاعت خم کر دو، نمبر 2 نماز قائم کر دو، اور نمبر 3 اس کی نافرمانی سے بچو۔ اسی کی طرف تم نے سمیٹے جانا ہے۔ وہی ہے جس نے زمین و آسمان کو برحق پیدا کیا، اور جس دن وہ کہے گا کہ حشر ہو جائے اس دن وہ ہو جائے گا۔ اس کا ارشاد عین حق ہے، اور جس روز سور پھونک دیا جائے گا اس روز بادشاہی اسی کی ہوگی، اور وہ کیا ہے؟ وہ عالم الغیب والشہادہ وہو الحکیم الخبیر، اور وہ غیب اور شہادت اور ہر چیز کا عالم ہے اور دانا اور باخبر ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہدایت صرف اللہ کی دی ہوئی ہے۔ اس کے 4 نقطے کیا ہیں؟ ڈرنا ہے، نماز قائم کرنی ہے، کھلے چھپے گناہوں سے بچنا ہے، اور اس بات کو ہم نے یاد رکھنا ہے کہ لوٹ کر ہم نے اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ تو کسی کو بھی ہم نے دکھ دیا تو رب کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ہم نے اپنی زندگی کو دوسروں کو دکھ نہیں دینا زندگی میں۔ سورت انعام توحید کی دعوت دیتی ہے، اور حضرت ابراہیم نے کس طرح کائنات میں غور و فکر کیا اور کس طرح اللہ کو پہچانا اور کس طرح وہ اللہ کے وہ کر رہے، یہ آگے آ رہا ہے حضرت ابراہیم کا توحید کا قصہ۔ حضرت ابراہیم کا واقعہ یاد کرو جب کہ اس نے اپنے باپ آزر سے کہا، کیا تو بتوں کو خدا بناتا ہے؟ میں تو تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کو ہم اس طرح زمین و آسمان کا نظام سلطنت دکھاتے تھے، اور وہ اس لیے دکھاتے تھے کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ چنانچہ جب رات اس پر طاری ہوئی تو اس نے ایک تارا دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے، مگر جب وہ ڈوب گیا تو بولا ڈوب جانے والے کا تو میں گرویدہ نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے کہ ڈوب جانے والے کا تو میں گرویدہ نہیں ہوں۔ پھر جب چاند چمکتا نظر آیا تو کہا یہ ہے میرا رب، مگر جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی ہوتی تو میں بھی گمراہوں میں شامل ہو جاتا۔ تو پھر دیکھیں کیسے غور و فکر کی سٹوری ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ غور و فکر کیسے کیسے کرنا ہے۔ پھر جب سورج کو روشن دیکھا تو کہا یہ ہے میرا رب، یہ سب سے بڑا ہے، مگر جب وہ بھی ڈوبا تو ابراہیم پکار اٹھا، اے برادران قوم، میں ان سب چیزوں سے بیزار ہوں جنہیں تم خدا کا شریک ٹھہراتے ہو۔ تو کائنات میں غور و فکر یقین میں اضافے کے لیے ہوتا ہے۔ ہمارا ایمان اور یقین زیادہ ہوتا ہے جب ہم غور و فکر جو ہے وہ کریں اور معرفت حاصل کریں۔ میں نے تو یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اس کی قوم اس سے جھگڑنے لگی تو اس نے قوم سے کہا، کیا تم لوگوں کے معاملے میں بھی مجھ سے جھگڑتے ہو؟ حالانکہ اس نے مجھے کیا تم لوگ اللہ کے معاملے میں بھی مجھ سے جھگڑتے ہو حالانکہ اس نے مجھے راہ دکھا دی ہے، اور میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے نہیں ڈرتا۔ ہاں اگر میرا رب کچھ چاہے تو وہ ضرور ہو سکتا ہے، میرے رب کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے۔ پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے؟ اور آخر میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے کیسے ڈروں جبکہ تم اللہ کے ساتھ اس چیز کو خدائی میں شریک بناتے ہوئے نہیں ڈرتے جن کے لیے اس نے تم پر کوئی سند نازل نہیں کی۔ ہم دونوں فریقوں میں سے کون زیادہ بے خوفی و اطمینان کا مستحق ہے؟ بتاؤ اگر تم کچھ علم رکھتے ہو۔ حقیقت میں تو امن انہی کے لیے ہے جو اور راہ راست پر وہی ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا، یعنی شرک نہیں کرتا۔ یہ تھی ہماری وہ حجت جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلے میں عطا کی، پھر جسے چاہتے ہیں بلند درجہ عطا فرماتے ہیں۔ یہ حق یہ ہے کہ تمہارا رب نہایت دانا و علیم ہے۔ تو ابراہیم نے اپنی اولاد کے لیے دنیا اور دین دونوں مانگا تھا۔ آگے ہم جو آیت آ رہی ہے اس میں دیکھیں، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين۔ پھر ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد دی اور ہر ایک کو راہ راست دکھائی، وہی راہ راست جو اس سے پہلے نوح کو دکھائی تھی، اور اس کی نسل سے ہم نے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو ہدایت بخشی۔ اس طرح ہم نیکوکاروں کو ان کی نیکی کا بدلہ دیتے ہیں۔ اسی کی اولاد سے زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس علیہ السلام کو راہ یاب کیا۔ پھر ایک ان میں سے صالح تھا،
اسی کے خاندان سے اسماعیل، یسع اور یونس اور لوط علیہ السلام کو راستہ دکھایا. ان میں سے ہر ایک کو ہم نے تمام دنیا والوں پر فضیلت عطا کی. نیز ان کے آباء و اجداد اور ان کی اولاد اور ان کے بھائی بندوں میں سے بہتوں کو ہم نے نوازا، انہیں اپنی خدمت کے لیے چن لیا اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کی. تو اللہ جو ہے وہ اللہ جو ہے اللہ تعالیٰ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محسنین میں شامل کرے، کیونکہ محسنین کو بدلہ شاندار ملتا ہے. کیونکہ ہر حال میں محسنین جو کیا ہے وہ راضی رہتے ہیں. قرآن میں اکثر جو پیغمبر آئے ہیں وہ ابراہیم کی اولاد ہیں. ان سب کی یہ یہاں پہ تفصیل دی جا رہی ہے. تو اللہ کی راہ میں قربانی کرنے والا شخص جو ہے کبھی اکیلا نہیں رہتا. جب اللہ کی خاطر کچھ چھوڑتے ہیں تو اللہ جو ہے وہ اور ہمیں کسی اور چیز سے نواز دیتا ہے. کل ہی ہم نے پڑھا تھا کہ ہجرت جو ہے وہ گناہوں سے نیکی کی طرف جانا بھی ہجرت ہے. تو ہمارا کام کیا ہے کہ ہدایت کے لیے ہم نے دعا کرنی ہے، توحید کے لیے خالص ہو جانا ہے اور اللہ کے راستے میں قربانیاں کرنی ہیں اور آزمائش پر ناراض نہیں ہونا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو انہی خوبیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دوست بنا لیا، ان کو چن لیا. بہت سب سے زیادہ جو آزمائشیں تھیں حضرت ابراہیم پر آئی تھیں. یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ساتھ وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے. لیکن اگر کہیں ان لوگوں نے شرک کیا ہوتا تو ان سب کا کیا کرایا غارت ہو جاتا. وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی. اگر یہ لوگ اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں تو پرواہ نہیں، ہم نے کچھ اور لوگوں کو یہ نعمت سونپ دی ہے جو اس سے منکر ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ تھے، انہی کے راستے پر تم چلو اور کہہ دو کہ میں تبلیغ و ہدایت کے کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں. یہ تو ایک عام نصیحت ہے تمام دنیا والوں کے لیے. ان لوگوں نے اللہ کا بہت غلط اندازہ لگایا جب کہا گیا کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ نازل نہیں کیا. ان سے پوچھو پھر وہ کتاب جسے موسیٰ لایا تھا جو تمام انسانوں کے لیے روشن و ہدایت تھی، جسے تم پارا پارا کر کے رکھتے ہو، کچھ دکھاتے ہو اور بہت کچھ چھپا جاتے ہو، اور جس کے ذریعے سے تم کو وہ علم دیا گیا جو نہ تمہیں حاصل تھا نہ تمہارے باپ دادا کو. آخر اس کا نازل کرنے والا کون تھا؟ پھر وہی سوال کر کے پوچھا جا رہا ہے. اور یہاں پہ پیچھے 91 آیت ہے جو وما قدر اللہ حق قدری ہی، کہ اللہ کا قدر ہی نہیں کی انسان نے جیسی اللہ کی قدر کرنے کا حق ہے. اللہ کی بات بتا کر کسی سے اجرت، شکریہ یا تعریف کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کیا یہ تو صرف اور صرف اللہ کی خاطر کرنا چاہیے. پھر اللہ خود ہی اس کا بدلہ دیتے ہیں، جیسے اخلاص کا بدلہ ابراہیم علیہ السلام کو بہترین شکل میں اللہ تعالیٰ نے دیا. بس اتنا کہہ دو کہ اللہ پھر انہیں اپنی دلیل بازیوں سے کھیلنے کے لیے چھوڑ دو. بس اتنا کہہ دو کہ اللہ پھر انہیں اپنی دلیل بازیوں سے کھیلنے کے لیے چھوڑ دو. اسی کتاب کی طرح یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا، بڑی خیر و برکت والی ہے، اس چیز کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے آئی تھی، اور اس لیے نازل کی گئی کہ اس کے ذریعے سے تم بستیوں کے اس مرکز یعنی مکہ اور اس کے اطراف میں رہنے والوں کو متنبہ کرو. اگر جو لوگ آخرت کو مانتے ہیں وہ اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں اور ان کا حال یہ ہے کہ اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، کیونکہ جب آخرت کی فکر ہوگی تو ہم سب کچھ کریں گے. اس لیے کہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ مطلب ہمیں جب پتا ہوتا ہے کہ صبح ٹیسٹ ہے، کوئی پیپر ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ یادکاری لیتے ہیں. ٹھیک ہے، نہ بھی آگے پیچھے یاد کیا ہو نا تو رات ہم لگا لیتے ہیں، پوری رات بیٹھ کے ہم نے پیپر یاد کرنا ہوتا ہے. تو جب انسان کو آخرت کا پتا ہو کہ ہم نے آخرت میں جانا ہے تو وہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ تیاری کر ہی لے گا، کیونکہ امتحان ہوگا اور آخرت میں جزا سزا ہوگی. تو پھر ضرور کتاب وہ انسان کھولے گا جب اس کو آخرت کا اندازہ ہو جائے گا. تو جب آخرت کا ہی نہیں پتا تو پھر اس نے کتاب کیوں کیسے کھولنی ہے؟ اس کو کیا پتا کہ امتحان ہونا ہے اور آگے جزا سزا ملنی ہے. اور اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان لگائے یا کہے کہ مجھ پر وحی آئی ہے، در حقیقت اس پر کوئی وحی نازل نہ کی گئی ہو، یا جو اللہ کی نازل کردہ چیز کے مقابلے میں کہے کہ میں بھی ایسی چیز نازل کر کے دکھاؤں گا. کاش تم ظالموں کو اس حالت میں دیکھ سکو جبکہ وہ سکرات موت میں ڈبکیاں کھا رہے ہوتے ہیں اور فرشتے ہاتھ بڑھا بڑھا کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ لاؤ جان نکالو اپنی
لاؤ نکالو اپنی جان، آج تمہیں ان باتوں کی پاداش میں ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ جو تم اللہ پر تہمت رکھ کر ناحق بکا کرتے تھے اور اس کی آیات کے مقابلے میں سرکشی دکھاتے تھے، اور اللہ فرمائے گا لو اب تم ویسے ہی تنہا ہمارے سامنے حاضر ہو گئے جیسا ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ اکیلے پیدا کیا تھا۔ جو کچھ ہم نے تمہیں دنیا میں دیا تھا وہ سب تم پیچھے چھوڑ آئے ہو، اور اب ہمارے ساتھ تمہارے ان سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کے متعلق تم سمجھتے تھے کہ تمہارے کام بنانے والے ہیں، بنانے میں ان کا کوئی حصہ ہے۔ تمہارے آپس کے سب رابطے ٹوٹ گئے اور وہ سب تم سے گم ہو گئے جن کا تم زوم رکھتے تھے۔ تو جزا اور سزا جو ہے موت کے وقت سے ہی ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ پتہ اس سے چلتا ہے کہ جب فرشتے اپنی جان نکالنے بندے کی آتے ہیں نا، تو اسی وقت جزا اور سزا ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ جو گناہگار بندہ ہوتا ہے اس کو فرشتے مارتے ہیں، اس کے منہ پہ مارتے ہیں، اس کی پیٹھ پہ مارتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں نکالو اپنی جان باہر۔ اور جو نیک بندہ ہوتا ہے اس کو پہلے اللہ کا سلام دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں چلو اے نوح، نیک روح اللہ کی طرف چل، ٹھیک ہے، پھر اس کی جان نکلتی ہے۔ دانے اور گٹلیوں کو پھاڑنے والا اللہ ہے، وہی زندہ کو مردہ نکالتا ہے اور وہی مردہ کو زندہ سے خارج کرتا ہے۔ پھر مزید کچھ نشانیوں کا ذکر آ رہا ہے کہ اللہ کی ذات پر غور و فکر کرو، تو یہ سارے کام کرنے والا تو اللہ ہے، پھر تم کدھر بہ کے چلے جا رہے ہو؟ پردہ شب کو چاک کر کے وہی صبح نکالتا ہے، اسی نے رات کو سکون کا وقت بنایا، اسی نے چاند اور سورج کو طلوع اور غروب کا حساب مقرر کیا۔ یہ سب اسی زبردست قدرت اور علم رکھنے والے کے ٹھہرائے ہوئے اندازے ہیں، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے تاروں کو صحرا اور سمندروں کی تاریکی میں راستہ معلوم کرنے کا ذریعہ بنایا۔ دیکھو ہم نے نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، اور وہی ہے جس نے ایک جان سے تم کو پیدا کیا، پھر ہر ایک کے لیے ایک جائے قرار اور اس کے سونپے جانے کی جگہ یعنی قبر بنائی۔ یہ نشانیاں ہم نے واضح کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے ہر قسم کی نباتات اگائیں، پھر اس سے ہرے ہرے کھیت اور درخت پیدا کیے، پھر ان سے تہ بتہ ان پر چڑھے ہوئے دانے نکالے اور کھجور کے شگوفوں سے پھلوں کے گچھے پیدا کیے۔ یہ بوجھ کے مارے جھکے پڑتے ہیں، اور انگور، زیتون اور انار کے باغ لگائے جن کے پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، اور پھر ہر ایک کی خصوصیات جدا جدا بھی ہیں۔ یہ درخت جب پھلتے ہیں تو ان میں جب یہ درخت جب پھلتے ہیں تو ان میں پھل آنے اور پھر ان کی پکنے کی کیفیت ذرا غور کی نظر سے دیکھو۔ ان چیزوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، اور ان پر لوگوں نے بتوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا ہے، حالانکہ وہ ان کا خالق ہے، اور بے جانے بوجھے اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں تصنیف کر دی، حالانکہ وہ پاک ہے اور بالا تر ہے ان سب باتوں سے جو یہ لوگ کہتے ہیں۔ وہ تو آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ کوئی اس کا شریک زندگی ہی نہیں ہے۔ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یہ ہے اللہ تمہارا رب، کوئی خدا اس کے سوا نہیں، ہر چیز کا خالق، لہٰذا تم اسی کی بندگی کرو، اور ہر چیز کا کفیل ہے۔ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، یعنی نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، اور وہ نہایت باریک بین اور باخبر ہے۔ دیکھو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت کی روشنیاں آ گئی ہیں، اب جو بینائی سے کام لے گا اپنا ہی بھلا کرے گا، اور جو اندھا بنے گا خود نقصان اٹھائے گا، میں تم پر کوئی پاسبان نہیں ہوں۔ اس طرح ہم اپنی آیات کو بار بار مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں، اور اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ کہیں تم کہیں کسی سے پڑھ آئے ہو، اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ کہیں تم کسی سے پڑھ آئے ہو، اور جو لوگ علم رکھتے ہیں اس پر ہم حقیقت کو روشن کر دیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وحی کی پیروی کیے جاؤ جو تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، کیونکہ اس ایک رب کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے۔ ان مشرکین کے پیچھے نہ پڑو، اگر اللہ کی مشیت ہوتی تو وہ خود ایسا بندوبست کر سکتا تھا کہ لوگ شرک نہ کرتے۔ تم کو ہم نے ان پر پاسبان مقرر نہیں کیا اور تم ان پر حوالہ دار ہو،
اور اے مسلمانوں جو لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں انہیں گالیاں نہ دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شرک سے آگے بڑھ کر جہالت کی بنا پر اللہ کو گالیاں دینے لگے، ہم تو اسی طرح ہر گروہ کے لیے اس کے عمل کو خوشنما بنا دیتے ہیں۔ تو واپسی کا سفر جو ہے وہ بہت مشکل سفر ہے، جس طرح اپنے اسکول سے آتے ہیں اور جس دن کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا اور اس دن کوئی ٹیسٹ ہوتا ہے تو دونوں دن ہماری جو کیفیت ہے وہ مختلف ہوتی ہے کہ ٹیسٹ والے دن ہماری کیا حالت ہوتی ہے۔ تو دو طرح کے لوگ کچھ ایسے ہی ہیں جو اپنے آخرت کے گھر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، ان پر ایک ان میں فکر لگی رہتی ہے کہ کسی چیز میں پوچھ نہ ہم سے ہو جائے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی بات کی فکر ہی نہیں کرتے، بے غم ہو کر دوڑے چلے جاتے ہیں، لیکن دنیا کی چند روزہ یہ زندگی ہے پھر ان کے لیے بے فکری کی زندگی، پھر اس کے بعد تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کی فکر میں لگ جائیں گے۔ تو پھر کیا ہوا کہ جن کو یہ پتا ہے کہ ٹیسٹ ہونا ہے تو ان کی فکر اور طرح کی ہے، اور جو اس سے بے خبر ہے کہ ٹیسٹ کا کوئی فکر ہی نہیں ہے تو ان کی جو فکر ہے وہ اور طرح کی ہے۔ اور پھر جو فکر مند لوگ ہیں ان کی زندگی آگے جو ہے وہ آسان بے فکری کی زندگی ہوگی، اور جو یہاں پر فکر کر رہے ہیں دنیا کی زندگی کی، وہ وہاں پر ان کی فکر بڑھ جائے گی۔ تو ہم نے دنیا کی فکر چھوڑ کے آخرت کی فکر کی طرف جانا ہے۔ اور اگر ان میں سے ان کے بتوں کو، پھر دوسرے یہاں پہ قاعدہ یہ دیا جا رہا ہے کہ ان کے بتوں کو گالیاں مت دو، گالیاں مت دو، کیونکہ وہ کیا کریں گے، وہ جواب میں اللہ تعالیٰ کو گالیاں دیں گے، تو اس طرح ہم سبب بنیں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہیں۔ تو ہم نے کسی کے خدا کو، کسی کی چیزوں کو برا بھلا نہیں کہنا ہے، گالیاں نہیں دینی، ہاں سمجھانا یا ہدایت کی طرف لے کے آنا یا ان کے لیے کوئی راستہ پیدا کرنا وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ پھر انہیں اپنے رب کی طرف پلٹ کر آنا ہے، اس وقت وہ انہیں بتا دے گا وہ کیا کرتے رہے ہیں۔ یہ لوگ کڑی کڑی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ اگر کوئی نشانی یعنی معجزہ ہمارے سامنے آ جائے تو ہم اس پر ایمان لے آئیں گے۔ اے نبی ان سے کہو کہ نشانیاں تو اللہ کے اختیار میں ہیں، اور تمہیں کیسے سمجھایا جائے کہ اگر نشانیاں آ بھی جائے تو یہ ایمان لانے والے نہیں۔ ہم اسی طرح ان کے دلوں اور نگاہوں کو پھیر رہے ہیں، اور جس طرح یہ پہلی مرتبہ اس کتاب پر ایمان نہیں لائے ہم انہیں کی سرکشی ہی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو جو شخص ہدایت آنے کے بعد بھی اس چیز کو جان بوجھ کر ٹھکرا دیتا ہے اور پھر ایمان نہ لائے، پھر اللہ تعالیٰ اس کا دل کو ٹیڑھا کر دیتے ہیں، پھر ہدایت اس کو نصیب نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ پھر آگے ہم نے کیا کرنا ہے، تراویحوں کا اہتمام کرنا ہے اور نماز پڑھنے کے لیے درست طریقے کی کو بھی اپنی نظر میں رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اس چیز کو ہم نے آگے انشاءاللہ یہ بھی پڑھیں گے۔ ہم اپنا 8واں پارہ سٹارٹ کر لیتے ہیں جو ہمارے پاس ٹائم ہے، تاکہ ہم 2 پارے ہم نے کور کرنے ہیں، تو اس کو کوشش کرنی ہے کہ ہم 2 پارے کور کر کے پھر ایک ایک پارے پہ آ جائیں گے۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ اگر ہم فرشتے بھی ان پر نازل کر دیتے اور مردے ان سے باتیں کرتے اور دنیا بھر کی چیزوں کو ہم ان کے سامنے جمع کر دیتے، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے، اللہ یہ کہ مشیت الہی یہی ہو کہ ایمان لائیں، مگر اکثر لوگ نادانی کرتے ہیں۔ ہاں، اور ہم نے تو اس طرح ہمیشہ شیطان انسانوں اور شیطان جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے، جو ایک دوسرے پر خوش آئند باتیں دھوکہ اور فریب کے طور پر القاء کرتے ہیں۔ شیطان جو ہے حق کو چھپاتا ہے، اور جس طرح بعض دوست بھی دوسروں کی اچھی باتیں چھپاتے ہیں نا، تو اچھی باتیں نہیں چھپانی چاہیے، بلکہ کیا کرنا چاہیے، اچھی بات کو دوسروں کو بتانا چاہیے، اس کی تعریف میں بخل نہیں کرنا چاہیے اپنے دوست کی۔ تو ہمیں جو اپنے دوست کی کمپنی جو ہے وہ پھر آ جاتا ہے کہ دوست کی کمپنی ہماری کیسی ہے۔ انسان جو ہے اپنی دوستی سے پہچانا جاتا ہے، تو اپنی دوستی کو ہم نے صحیح رکھنا ہے کہ ہماری دوستی جو ہے وہ نہ خراب نہ ہو۔ رسول لوگوں کے سامنے حق پیش کر رہے ہیں یہاں پر، اور پورے دلائل کے ساتھ، لیکن جو نہیں مانتے تھے وہ طرح طرح کی حجت بازیوں کے ذریعے آپ کا انکار کر دیتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا کیا جا رہا ہے، یہاں پر تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ اس بات سے پریشان نہ ہوں کہ شاید آپ کو پہنچانے میں کوئی کمی ہوئی ہے، اس لیے یہ نہیں مانتے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص ماننا نہیں چاہتا اور سارے دلائل بھی ان تک پہنچا دیے جائیں تو کیا ہوتا ہے، وہ نہیں مانیں گے، کیونکہ انسان کے دیکھنے کا اینگل جو ہے، ہر انسان کے دیکھنے کا اینگل مختلف ہے۔ اگر آپ حق کو حق کی نظر سے نہیں دیکھتے
دیکھتے تو یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اسے ایک رسول پیش کر رہے ہیں تو آپ کا اینگل اپنی خواہشات کی طرف ہے، تو اپنی مرضی اور اپنا اینگل جو ہے وہ آپ خود اس کو دے دیں گے۔ فکر کرنی چاہیے کہ سچائی سامنے آئے تو ہم اس کو ماننے والے ہو جائیں۔ ایک اور درجہ انسان کے حق کو حق نہ ماننے کا وہ ہے اس کے ساتھی، یعنی اس کے دوست، اس کی کمپنی، کیونکہ وہ انسان کو اصل رخ دیکھنے ہی نہیں دیتے۔ ہمارے اکثر دوست ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں راہ راست پہ نہیں آنے دیتے، تو وہ ہم کریں تو کہتے کیا تم پرانی باتیں دقیانوسی باتیں کر رہی ہو، کیا تم ایسے آکورڈ باتیں کر رہی ہو، تم پڑھی لکھی ہو، تم تو ماڈرن ہو۔ ہمیں ایسے دوست ملتے ہیں نا، تو ہم نے اپنی کمپنی کو دیکھنا ہے کہ ہمیں ایسی کمپنی اختیار کرنی ہے جو ہمیں اللہ کی طرف لے کے جائے۔ وہ اس نقطۂ نظر میں تبدیلی لے آتے ہیں، اور شیطان تو ہمیشہ انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ انسان کبھی بھی کسی چیز سے نہ دیکھ پاتا ہے حق کو، اور نہ دیکھ پائے گا، کیونکہ اگر انسان حق کو دیکھ لے گا، حق کو پا لے گا، تو وہ روشنی کے پیچھے چل پڑے گا۔ تو شیطان حق کو کیا کرتا ہے؟ چھپانا چاہتا ہے، تو وہ اس دوست کے ذریعے ہمارے حق کو چھپا دیتا ہے، جس کے نتیجے میں انسان دھوکے میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور انسان جو ہے وہ اللہ کا حق جو ہے وہ نہیں پورا کر پاتا۔ اگر تمہارے رب کی مشیت یہ ہوتی کہ وہ ایسا نہ کرے تو وہ کبھی نہ کرتے۔ بس یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، بس اے نبی ان کے حال پر ان کو چھوڑ دو، اپنی افطرا بردازیاں کرتے رہیں۔ یہ سب کچھ ہم انہیں اس لیے کرنے دے رہے ہیں کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل اس خوشنما دھوکے کی طرف مائل ہوں، اور وہ اس سے راضی ہو جائیں اور ان برائیوں کا ارتکاب کرے جس کا اکتساب وہ کرنا چاہتے ہیں۔ پھر جب حال یہ ہے تو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور فیصلہ کرنے والا تلاش کروں، حالانکہ اس نے پوری تفصیل کے ساتھ تمہاری طرف کتاب بھیج دی ہے۔ اس آیت میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے، اور عام انسانوں کو بھی ساتھ خطاب کیا جا رہا ہے۔ نبی کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے بھی اس میں ذریعہ ہے سمجھنے کا کہ ہمیں کیا کرنا ہے، زندگی مختلف طریقوں سے گزارنی ہے، تقوی اختیار کرنا ہے، خود کو ٹھیک رکھنا ہے، اور زوم سے ہم نے نکلنا ہے، اور ہم نے کیا کرنا ہے، علم حاصل کرنا ہے۔ اور جن لوگوں کو ہم نے تم سے پہلے کتاب دی تھی وہ جانتے ہیں کہ یہ کتاب تمہارے رب ہی کی طرف سے حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے، لہٰذا تم شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو۔ تمہارے رب کی بات سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے، کوئی اس کے فرامین کو تبدیل نہیں کرنے والا، اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اے نبی اگر تم ان لوگوں کی اکثریت کے کہنے پر چلو جو زمین میں بستے ہیں تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے، وہ تو محض گمان پر چلتے اور قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ در حقیقت تمہارا رب زیادہ جانتا ہے اور کون اس کے راستے سے ہٹا ہوا ہے اور کون سیدھی راہ پر ہے۔ میجورٹی از اتھارٹی، یہ جو جملہ ہے یہ مشہور ہے اور یہ جملہ درست نہیں ہے۔ سارے فرعون اور ان کی اولادیں جمع ہو گئیں، لیکن ایک مقابلے میں ایک شخص جو حق بات لے کر اٹھا اور اس نے سب کو حق کی بات بتائی، اور اللہ نے پوری قوم کو ملیا میٹ کر دیا، تو وہ میجورٹی تھی۔ ٹھیک ہے، تو کیا ہے؟ میجورٹی از اتھارٹی، یہ جملہ درست نہیں ہے، اس کو ہم نے نہیں ماننا۔ پھر یعنی وہ جو رجل مومن جو آل فرعون میں سے تھا، اسی طرح اپنی امت میں اکیلے تھا، پوری امت کا کام انہوں نے کیا، یعنی وہ اکیلے تھے اور وہی میجورٹی تھے، کیونکہ حق ان کے پاس تھا۔ حق کے لیے یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ اس کا سورس کیا ہے۔ ہم نے جب بھی کوئی بات کرنی ہے، جب بھی کوئی حدیث کوٹ کرنی ہے، جب بھی کوئی اللہ کی بات یا نبی کی بات کوٹ کرنی ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کا سورس دیکھنا ہے کہ ہمیں یہ کہاں سے ملی ہے، کیا قرآن سے حاصل کی ہے، کیا حدیث سے ہمیں ملی ہے۔ تو یہ کافی نہیں کہ زیادہ لوگ بات کر رہے ہیں۔ اکثر اب یہ ہوتا ہے کہ بچے بھی کہتے ہیں مما سب لوگ یہ کر رہے تھے، مما ہمارے اسکول میں سب یہ مناتے ہیں۔ تو کیا ہے، ہم نے اپنے بچوں کو بھی سکھانا ہے کہ ہمیں میجورٹی کو نہیں دیکھنا ہے۔ اینڈ میں ایمان والے میجورٹی وہ کم ہی رہ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو میجورٹی کو نہیں دیکھنا ہے، یہ ٹرینڈ ہے، فیشن ہے، یہ اکثریت کر رہی ہے، تو مجھے بھی یہ کرنا چاہیے کہ کبھی نہیں دیکھنا ہے، کبھی لوگوں کے لیے کوئی کام نہ کریں۔ پہلے کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو پرکھیں، سورس کو دیکھیں، اور پھر کام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ تم لوگ قبروں میں آزمائے جاؤ گے، دجال کے فتنے کے قریب قریب
بس مومن یا مسلم تو وہ فرشتوں کے سوال پہ کہے گا کہ جب محمد ہمارے پاس حق لے کر آئے تھے تو ہم نے ان کی دعوت قبول کی اور ایمان لائے، اور اس سے کہا جائے گا آرام سے رہو، کہ جس نے جب یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس آئے تھے اور وہ ہمارے پاس حق لے کے آئے تھے اور میں نے اسے قبول کر لیا اور میں اس پر ایمان لے آیا، تو فرشتے اس سے کیا کہیں گے؟ آرام سے رہو، ہمیں معلوم تھا، ہمیں یقین تھا۔ پھر منافق جو شک میں مبتلا شخص ہے اس کے پاس یعنی مرتج ہے، وہ کیا کہے گا؟ میں نے لوگوں میں سے ایک بندے کو کہتے سنا تھا، مجھے معلوم نہیں، لوگوں کو محمد کہتے سنا تھا اور میں نے بھی وہ کہہ دیا۔ تو معیار کیا ہونا چاہیے کہ اللہ اور رسول کیا کہتے ہیں، یہ نہیں کہ لوگ کیا کہتے ہیں۔ اس نے کہا میں نے لوگوں سے سنا تھا، یہ نہیں اس نے گواہی دی کہ نبی آئے تھے وہ حق سچ تھے، اس نے کہا لوگوں سے سنا تھا کہ نبی ہے ایک، تو میں نے بھی کہہ دیا کہ یہ نبی ہے، کیونکہ وہ شک میں مبتلا شخص تھا۔ تو ہم نے اپنے اندر شک نہیں رکھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے، یعنی ہمیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ گناہ کیا ہے، آپ کا دل آپ کو بتا دے گا کہ آپ نے گناہ کہاں کیا ہے، آپ نے غلطی کہاں کی ہے، آپ کا دل فوراً وہاں پر ایک گھنٹی بچ جاتی ہے۔ وہ اور بات ہے کہ ہم سمجھے نہ سمجھے، گناہ ہمیں فوراً دل میں کھٹکتا ہے اور وہ ناگوار ہوتا ہے کہ لوگ ہم اس چیز سے ناگواری کا اظہار کرتے ہیں کہ لوگ ہماری اندر کی بات کو جانیں یا باخبر ہوں، یعنی جو چھپ کر ہم کام کرتے ہیں اور لوگوں کے ڈر سے چھپتے ہیں وہی کام گناہ کا کام ہے۔ ٹھیک ہے، تقویٰ کا تقاضا کیا ہے؟ ظاہری اور باطنی دونوں طرح سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کھلے اور دھڑلے سے بے حیائی کے کام کرتے پھریں، یہ جائز نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ ہمیں اگر یہ ہو نا کہ ہمارا یہ کام جو برا کام ہے ہم ڈریں کہ لوگوں کے سامنے ظاہر نہ ہو، لیکن اگر ہمارے سامنے یہ آ جائے کہ یہ کام بالکل ٹھیک ہے، لوگ دیکھتے رہیں ہم جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، تو یہ کام نہیں، یہ بھی کام نہیں ہے، یہ بھی ٹھیک بات نہیں ہے کہ ہم برا کام جو دھڑلے سے کرتے پھریں اور چھپ کے منع کیا جا رہا ہے کہ چھپ کے نہ کرو، جو چھپ کے کام کرنے والا ہے وہ غلط کام ہے، تو ہم غلط کام کو سر عام کرنا شروع کر دیں جو اب ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے ایسا نہیں کرنا ہے، چھپ کے بھی نہیں کرنا ہے اور سب کے سامنے بھی نہیں کرنا ہے اور نہ اس کو جائز قرار دینا ہے، بلکہ ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑنے کو کہا جا رہا ہے اور چھپے ہر طرح کے، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ اس پر بھی سزا ہوگی اور ہمیں اس کو جاننا ہے کہ ہم نے اس پر سزا بھگتنی ہے اگر ہم نے برا کام چھپ کے کیا یا دکھا کے کیا۔ تم کھلے گناہوں سے بھی بچو اور چھپے گناہوں سے بھی، جو لوگ گناہ کا اکتساب کرتے ہیں وہ اپنی اس کمائی کا بدلہ پا کر رہیں گے۔ تو عربوں نے خود ساختہ اپنے لیے آگے جو حرام چیزیں بنائی ہوئی تھی جن کا آگے ذکر آ رہا ہے، اور کھانے پینے کے معاملے میں تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ تقویٰ کے خلاف ہے۔ تو تقویٰ کا تقاضا ہے کھلے اور چھپے کردہ دونوں قسم کے گناہوں کو چھوڑنا اور اللہ کی حدود پر قائم رہنا۔ تو نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے اور گناہ وہ جو دل میں کھٹکے، یہ گناہ اور نیکی کی تعریف ہے کہ نیکی کیا ہے؟ اچھے اخلاق کا نام ہے، اور گناہ کیا ہے؟ جو دل میں کھٹکے۔ یہ اتنی سی بات ہم یاد رکھ لیں، ہمیں گناہ اور نیکی میں فرق خود ہی پتہ چل جائے گا۔ اور جس جانور کو اللہ کا نام لے کر ذبح نہ کیا گیا ہو اس کا گوشت نہ کھاؤ، ایسا کرنا فسق ہے۔ شیاطین اپنے ساتھیوں کے دلوں میں شکوک و اعتراض القا کرتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، لیکن اگر تم نے ان کی اطاعت قبول کر لی تو یقیناً تم شرک کرو گے۔ یہ جو مطلب اس سے مراد جو ہے وہ کفر ہے۔ اور کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندگی بخشی، یہاں پر زندگی سے مراد ہے علم، اور اس کو وہ روشنی عطا کی جس کے اجالے میں وہ لوگوں کے درمیان زندگی کی راہ طے کرتا ہے۔ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں پڑا ہوا ہو اور کسی طرح ان سے نہ نکلتا ہو۔ کافروں کے لیے تو اسی طرح ان کے اعمال خوشنما بنا دیے گئے ہیں، اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے بڑے بڑے مجرموں کو لگا دیا ہے کہ وہاں اپنے مکر و فریب کا جال بچھائیں، دراصل وہ اپنے فریب کے جال میں آپ پھنستے ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں۔ جیسے قریش تھے، حق کی جو ہے وہ مخالفت کرنے لگے تھے۔ تو اوپر جو جانور ہیں ان کے بارے میں جو کہا گیا ہے کہ جن جانوروں کو ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی، تکبیر نہیں پڑھی جاتی، ہم نے ان کو نہیں کھانا۔ اور جب تکبیر پڑھتے ہیں نا اور جس پہ نہیں تکبیر پڑھی ہوتی، ایک خاص اس کے گوشت میں فرق آ جاتا ہے۔
یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. تو اور اس فرق، وہ جو فرق ہے وہ انسان کی شخصیت پر بھی اثر ڈالتا ہے، کیونکہ اس کی انرجی ہر چیز ہم نے اس گوشت میں سے کھانی ہے نا، تو ہماری اس سے شخصیت پہ بھی فرق پڑتا ہے. تو اس لیے تکبیر جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ جب ہم ذبح کریں تو اللہ کا نام لیا جائے. اور ایسے بھی اللہ کا نام کیوں لیا جائے؟ کہ شکرانے کے طور پر کہ اللہ نے اس جانور کو، جو جانور اللہ نے ہمارے لیے مزے اور کھانے کے لیے پیدا کیا، اور ہم اس کو ذبح کرنے کے قابل ہو سکے. ورنہ دیکھیں جانور کتنا طاقتور ہوتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کو مسخر نہ کرتے تو کیا ہم جانور کو جو ہے وہ ذبح بھی کر سکتے؟ ہرگز نہیں. اللہ کے رسولوں کو دی گئی ہے، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی پیغمبری کا کام کس سے لے اور کس طرح لے. قریب ہے وہ شخص جب وہ مجرم اپنی مکاریوں کی پاداش میں اللہ کے ہاں ذلت اور سخت عذاب سے دوچار ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر جو ہم نے پڑھی ہیں عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، اور ہم سب کے لیے آسانیاں کر دے، کیونکہ یہ ساری باتیں پڑھی تو جاتی ہیں، ان کو اگر ہم عمل میں لائیں تو یہ واقعتاً کافی مشکل کام ہے. اللہ تعالیٰ ان کاموں کے ہمارے لیے بہت بہت آسان کر دے، اور ہم سب جو ہیں وہ ان کو کرنے پر مطلب اللہ تعالیٰ ہمیں قدرت دے دے کہ ہم ان کو کرنے کے قابل ہو سکیں اور اپنی زندگیوں کو بدل دیں. اور الحمدللہ الحمدللہ آج تو ہمیں ویسے بھی شیطان سے نجات مل گئی ہے، اور ہم نے گھر جا کے تو اپنے روزے کو کیا کرنا ہے؟ خاص روزہ کرنا ہے. اللہ سے ہر نماز میں دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ روزہ جو ہے وہ خاص کر دے. ٹھیک ہے؟ تو کیونکہ ہم نے پڑھا نا کہ روزے جو ہے وہ 3 طرح کے ہیں. ٹھیک ہے؟ عام، خاص اور خاص الخاص روزہ. تو ہمارا کیا ہے؟ یہ روزہ خاص الخاص ہے انشاءاللہ. دعا کر لیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم حاسبني حسيبا يسيرا، اللهم حاسبني حسيبا يسيرا، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزل الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغیر حساب. اے اللہ، اے آسمانوں اور زمین کے مالک، اے بادشاہ، اے تمام دنیا، تمام کائنات، تمام مخلوق کے مالک، تو ہی بادشاہ ہے، تو ہی مالک ہے، تو نے ہی ہر چیز پر قبضہ کیا ہوا ہے، ہر چیز تیرے ہی غلبے میں ہے. اے اللہ، تو ہی میرے لیے، ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں ولی بن جا. اے اللہ، ہمیں اسلام کی حالت میں فوت کرنا. اے اللہ، ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ ملا دینا. اے اللہ، تو جسے چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے، اور تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. تیرے ہی ہاتھ میں ہر بھلائی ہے اللہ. بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور تو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور جسے چاہے تو بے حساب رزق عطا کرتا ہے. اے اللہ، تیری ہر صفت، تیرا ہر نام، تیری ہر صفت ہر چیز پر غالب ہے. اے اللہ، ہم گنہگار ہیں، ہم سیاہکار ہیں، ہم خطا کار ہیں. اللہ، اے اللہ، ہمیں تو تجھ سے مانگنے کی بھی تمیز نہیں ہے. اے اللہ، ہم تو تجھ سے مانگنا بھی نہیں ہمیں آتا. ہم تو بس ہاتھ پھیلا کے اپنی اس زبان سے ایسی ایسی باتیں نکال جاتے ہیں جن کا ہمیں خود بھی ادراک نہیں ہوتا. لیکن اے اللہ، تو مالک ہے، تو ہر چیز کو جانتا ہے، تو معاف کرنے پہ قادر ہے. اے اللہ، ہم سب کو اپنی رحمت سے معاف کر دے. یا اللہ، ہم سب کے گناہوں کو بخش دے. اے اللہ، ہماری موت کا وقت جو ہے ہمارے لیے خوشی کا باعث بنا دینا. یا اللہ، جو تیرے فرشتے ہمیں لینے آئے، تیرا پیغام، تیرا سلام آ کے ہمیں دے. اے اللہ،
ان کے غضب سے ہمیں بچا لینا۔ اے اللہ قبر کے حساب کو آسان کر دینا۔ اے اللہ جو سوالات ہم سے پوچھے جائیں ہمیں ان کے ٹھیک ٹھیک جواب دینے کی قدرت دے دینا۔ اے اللہ قرآن کو ہمارا سفارشی بنا دینا۔ اے اللہ ہمارے خلاف حجت نہ بنانا۔ اے اللہ تو نے کہا نا کہ قرآن یا تو حق میں حجت بنے گا یا اس بندے کے خلاف حجت بنے گا۔ اے اللہ اس قرآن کو ہم نے دل سے پڑھا، اس کو دل سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اے اللہ ہمارے عمل میں اس قرآن کو لا دے۔ اے اللہ اس کو ہمارے لیے حجت بنا دینا۔ اے اللہ ہم نے جو کچھ سے سیکھا، جو کچھ پڑھا، اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں اپنی حقیقی عظمت کا احساس پیدا کر دے۔ اے اللہ ہمیں اپنی پہچان کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا کر دے۔ اے اللہ ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اس کا حریص بنا دے جس کا تو نے اپنے محبوب کو بنایا کہ ہم تیری طرف بھاگیں، ہمیں اپنی پہچان کروا دے، ہمیں تیری عظمت کو ہم مان لیں اور تیری عظمت سے بڑی کوئی اور چیز نہیں۔ یا اللہ ہمارے نفس کو ہمارے شر سے بچا لے۔ اے اللہ ہمیں ہمارے ایگو سے بچا لے، ظالموں کے ظلم سے بچا لے اے اللہ، اور شریروں کے شر سے بچا لے۔ یا اللہ جس بہن نے اس یہاں تک آنے جس طرح آئی ہیں، جس طرح اپنے گھروں کو چھوڑا ہے، یا اللہ ان کی کوششوں کی ان کو جزا عطا کرنا۔ جس نے جو حصہ ڈالا ہے وقت کا، جان کا، مال کا، ان سب کو بہترین جزائے خیر عطا کرنا۔ اے اللہ دنیا کے تمام مسائل کو حل کر دے، اولاد کی خوشیاں نصیب فرما سب کو۔ یا اللہ جن کی شادیاں نہیں ان کے لیے اچھے رشتے عطا فرما، سکون اور اطمینان نصیب فرما۔ قرآن کو دلوں کی بہار اور آنکھوں کا نور اور سینے کی ٹھنڈک بنا دے یا اللہ۔ اور اے اللہ ہم آج روزے سے ہیں، اے اللہ ہمارے روزے کو اپنے لیے قبول کر لے۔ ہماری یہ نیت ہے کہ ہم نے یہ روزہ صرف اور صرف تیری رضا کے لیے رکھا ہے، اور یا اللہ تجھ سے التجا ہے کہ ہمارے روزے کو خاص الخاص روزہ بنا دے اور ہمیں اس کی خاص الخاص جزا عطا کرنا۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت جزاک اللہ۔